اللہ نزل احسن الحدیث. ٹھیک ہے جی. اللہ یہ بہرحال پہلے واضح کیا گیا ہوا ہے, تھوڑا سا اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں. اس سے پہلے تک یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے کیا اتارا تھا, اللہ نے جو اتارا تھا وہ کیا اساطیر الاولین اتاری تھی, لیکن ہم نے واضح کیا کہ اساطیر الاولین بلکہ احسن الحدیث ہے. اللہ ہے کہ اللہ نزلہ, یعنی عام جو سادہ سا ہم ترجمہ کرتے ہوئے یعنی بات کو یعنی واضح کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں, یعنی کہ شارٹ کٹ میں تھوڑا زیادہ یعنی ڈیٹیل میں بھی نہیں جائیں گے کیونکہ یہ الگ الگ اپنے آپ میں موضوعات ہیں, تھوڑا مختصر کریں گے. یہاں تک اگر ہم کر رہے ہیں اللہ نزلہ تو اللہ نے اتارا تھا. کیا اتارا تھا اللہ نے جی, کیا اتارا تھا؟ اساطیر الاولین نہیں بلکہ احسن الحدیث. احسن الحدیث احسن کے اوپر بعد میں بات کرتے ہیں الحدیث. ٹھیک ہے جی. الحدیثی کی جو سے ہے اس کے نیچے سے الحدیث جو ہے, یہ غور کیجئے گا, یہ نظر آ رہا ہے نا صحیح؟ جی بالکل آ رہا ہے نظر. ہاں, اگر مشکل ہو تو بتا دیجئے گا اگر میں آگے ہوں یا. الحدیث ٹھیک ہے. الحدیث جو ہے یہ مجموعہ, غور کیجئے گا, الف شروع میں الف لام ہے اور آگے جمع کیا ہے حدیث. اب مزید آگے جائیں تو حدیث جو ہے یہ ہے حدث سے. ٹھیک ہے نا. حدث کسے کہتے ہیں؟ حدث کہتے ہیں کچھ بھی ہونا, کوئی بھی جو ایکشن ہوتا ہے, کوئی بھی عمل, کچھ بھی ہونا. کوئی پتا گر رہا ہے حدث ہے, بیج کا پھٹنا حدث ہے, بچہ پیدا ہوتا ہے حدث ہے, بارش ہوتی ہے حدث ہے, بادل چلتے ہیں حدث ہے, سورج نکلتا ہے حدث ہے. کوئی بھی ایکشن ہوتا ہے, اینی ایکشن, عربوں کی زبان میں کیا کہلاتا ہے؟ حدث. اور درمیان میں آ جاتا ہے یہ, کیا آ جاتا ہے؟ یہ کیا ہے ذرا غور کریں, اس کو سمجھ لیں ذرا. اس کو یوں لکھا جاتا ہے, یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے, یہاں سے شروع ہوتا ہے, یہ ٹریول کیا جا رہا ہے, یہ جاتے جاتے یہ. ٹھیک ہے نا. مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ مثال کو آپ کو, یہ آپ ہیں, آپ کو کہا گیا, تھوڑا بڑا کہ یہ آپ ہیں, آپ کو کہا گیا کہ آپ کو کیا دیا گیا, غور کریں, آپ کو آنکھیں دی گئیں, سوری آپ کو سننے کے لیے کان دیے گئے, دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئی, جو سنائی ہوئی دکھائی دیتا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی. بالکل. تو ذرا غور کریں کیا ہے حقیقت, کیا ہے حق, کیا ہے جو آپ کو سنائی ہوئی دکھائی دے رہا ہے, سمجھیں. تو جب آپ یعنی سمجھیں گے, یہ سفر شروع کریں گے غور و فکر کا, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کبھی ادھر جا رہے ہیں, کبھی ادھر جا رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, ادھر جا رہے ہیں, یہ سفر آپ کا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ جو اتنا یعنی پتہ نہیں کہاں سے آپ ادھر گئے, ادھر گئے, ادھر سے ادھر گئے, ادھر سے ادھر گئے, ادھر گئے, یہ جو ہے یہ چیز نظر آ رہی, ادھر کبھی ادھر جا رہے ہیں, کبھی ادھر جا رہے ہیں. اب اس چیز کو ڈسکرائب کرنے کے لیے یہ جو ایکشن ہے, یہ جو ایکشن ہے, اسے ڈسکرائب کرنے کیا کیا جائے گا؟ اتنا لمبا تو ظاہر بات ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے تحقیق کی ہے تو آپ اس کے لیے پہلے ادھر گئے, پھر ادھر گئے, پھر ادھر گئے, وہ اتنا لمبا کیسے لکھیں گے؟ اگر کسی کو بتانا چاہتا ہے کیسے بتائیں گے؟ تو اس کے لیے کیا کیا جائے کہ یہ جو سارا ہے یہ اس کو شارٹ کر دیں, اس کو شارٹ کر دیں. تو کیا ملے گا شارٹ سے شارٹ؟ مثال کے طور پر غور کیجئے گا, شارٹ سے شارٹ مثال کے طور پر غور کریں, یہ دیکھیے گا. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے دائرے 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 لائن ہے. اگر ان کا اظہار کرنا ہے, یہ کتنے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ہیں, ایسا ہی ہے. اس طرح 1 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں, 1000 بھی ہو سکتے ہیں, کتنے ہی ہو سکتے ہیں. اگر کسی کو 1 لاکھ دائروں کے بارے میں بتانا ہے تو کیا کریں گے؟ یہ اس طرح کرتے رہیں گے, 1 لاکھ لکھیں گے تو وہ ساری زندگی لکھتے ہی رہیں گے, دائرے بناتے رہیں گے. اتنی جگہ چاہیے, کیا کریں گے؟ مشکل ہے یا نہیں؟ ناممکن ہے. تو کیا کیا جائے کہ یہ جو ایکشن ہے اس کا ماسٹر ایکشن نکال لیا جائے, اس کا کی ورڈ نکال لیا جائے. ٹھیک ہے نا. جو اس سارے کو ڈسکرائب کر سکے اس کے لیے کیا, ایک تو آپ کو پتا ہے گنتی 1 2 3 4 5, ٹھیک ہے نا. اور ان میں سے جو ان سب کو ڈسکرائب کر سکتا ہے وہ نکال لیں. وہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں, 1 دائرہ, یہ 1. ٹھیک ہے نا. تو اگر 5 دائروں کی بات کرنی, 5 کی تو 7 نہیں, 5 لکھ دیں. کلیئر ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟
اسی طرح یہ جو ایکشن ہے اس کو ڈسکرائب کرنا ہے کیسے کیا جائے گا؟ اس میں سے جو اتنا حصہ نکال لیں، اتنا حصہ کہ جو اس پورے ایکشن کو واضح کر دے، اس کی وضاحت کر دے، تو وہ کیا نکلے گا؟ وہ یہ کا یہ حصہ نکلے گا. جی نکلے گا یا نہیں نکلے گا؟ بالکل بالکل. یہ جو یہ ہے آپ کو اس کی سمجھ آ رہی کہ یہ کسے کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ جی یہ دیکھیں آپ یہ کیا ذرا غور کی، یہ کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، جی ایک منٹ. جی یہ کسے کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ جس کو ہم لکھتے ہیں مثال کے طور پر، اوہو کدھر گیا، تھوڑی لکھائی میری بڑی عجیب سی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ اس طرح کر لیتے ہیں. اچھا یہ کس کا مجھے مرکب ہے؟ دو، یعنی کہ دو جو سمجھے دو ایکشنز ہیں جن کا یہ مرکب ہے، مجموعہ ہے. کتنے ایکشنز؟ دو. پہلا ہے یہ والا، دوسرا یہ والا. ٹھیک ہے جی، جی سر. یہ دو ایکشنز کا مجموعہ ہے، یہ دونوں ملے تو یہ بنتی ہے. اب یہ کیا ہے دونوں؟ ذرا غور کیجیے گا، یہ دونوں کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ غور کریں کہ آپ کو دیکھیں، آپ کو سننے کے لیے کان دیے گئے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئی. کیوں دی گئی؟ کیوں دی گئی؟ ظاہر بات ہے اسی لیے دی گئی تاکہ آپ یعنی جو بھی آواز اپنا وجود رکھتی ہے اسے سن سکیں. آنکھیں دی گئی تو جو کچھ بھی اپنا وجود رکھتا ہے اسے آپ دیکھ سکیں. آپ کو کان اور آنکھیں دی گئی اس لیے دی گئی تاکہ جو کچھ بھی اپنا وجود رکھتا ہے آپ اسے سنیں اور دیکھیں. اور کیا صرف پھر آپ کو سننے اور دیکھنے کی صلاحیت دی گئی؟ نہیں، بلکہ آپ کو جو سنائی اور دکھائی دیتا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت بھی دی گئی. اس وجہ سے جو بھی سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھیں کہ وہ کیا ہے. تو جب آپ کہیں سے بھی شروع کر لیں، اپنی ذات سے شروع کر لیں، کسی ادراک سے شروع کر لیں، آسمان میں کہیں سے بھی اپنے سفر کی ابتدا کر لیں. جب سفر کی ابتدا کریں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کیا ہے، فوری سمجھ نہیں آ جائے گی. آپ کا سفر شروع ہو جائے گا. دیکھیں یہاں سے آپ کا سفر شروع ہوا، یہاں سے جب سفر شروع ہوگا تو آپ ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں. آپ کدھر سے کدھر جا رہے ہیں؟ ایسا ہی ہے نا؟ ٹھیک ہے، یہ ادھر جا رہے ہیں. لیکن بہرحال آپ اس طرح ہوتے ہوتے ادھر سے ادھر ہوتے ہوتے ایک وقت آئے گا کہ آپ یہاں اسی نقطے پر آ جائیں گے. آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ یعنی آپ بالآخر آپ کے اوپر یہ واضح ہو جائے گا کہ یہ یعنی کہ یہ ایک ہی وجود ہے. آپ گھوم پھر کے اسی پر آ جائیں گے. گھوم پھر کر اسی وجود سے شروع کر اسی پر آئیں گے. اسی سٹارٹنگ بھی آپ کی یہیں سے ہوگی، اسی کائنات سے. ٹھیک ہے نا، کہیں سے بھی. اور گھوم پھر کے آپ اسی کے اوپر آئیں گے. آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا کہ ایک ہی وجود ہے، اور وہ کیا ہے؟ یہی کائنات. اس کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں. ایک ہی وجود ہے، بس اسی پر آپ آ جائیں گے. سفر شروع کہاں سے ہوا؟ کہاں سے شروع ہوا سفر؟ اسی سے شروع ہوا نا. کہاں پر آئے گھوم پھر کے واپس؟ اسی پر آئے یا نہیں آئے؟ تو یہ غور کیجیے گا. یہ جو ہے یہ چکر کھا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں. یہ سفر جو جاری ہے آپ کا، تو اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے ایک ماسٹر ایکشن نکالے تو وہ یہ اتنا حصہ نکلے گا. ٹھیک ہے نا؟ یہ دیکھیں، یہ اس طرح آپ جا رہے ہیں. اس کا ماسٹر ایکشن کیا نکلے گا؟ کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں. یہ اتنا، یہ سارے کا اظہار کر سکتا ہے. کرتا یا نہیں کرتا؟ کرتا یا نہیں کرتا؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ لے لیتے ہیں، باقی مٹا دیتے ہیں. باقی مٹا دیتے ہیں. ایک اور کیجیے گا ذرا. باقی یہ اتنا حصہ ہم نے لے لیا. اب ایک اور چیز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ جو گھوم پھر کے یہ گھومتے 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 کہاں آئے تھے؟ یہیں آئے تھے یا نہیں؟ جہاں سے شروع ہوئے اسی وجود آئے یا نہیں آئے؟ آئے یا نہیں آئے؟ تو یہ جہاں سے شروع ہوئے، یہ جہاں سے شروع ہوئے گھوم کر وہیں آیا. یہ کیا بنتا ہے؟ یہ دیکھیں، اس کو ایسے کر لیں. ٹھیک ہے نا؟ جہاں سے
شروع ہوئے واپس وہیں آ جانا گھوم کے. جی جی تو ہم کیا کریں گے, یعنی کہ جہاں سے شروع ہوئے واپس گھوم کے یہ کیا وہی دائرہ, تو ہم کیا کریں گے, اس کا دائرہ ہم پورا نہیں لیں گے. کیوں؟ اگر مثال کو دیکھیں یہ ہے اور یہ پورا لے رہے تو یہ ایسے بن جائے گا. سمجھا رہے, یہ کیسے بن جائے گا, ایسے بن جائے. ایسے. ہم ایسے نہیں بنائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اگر ایسا کرے تو اس کا مطلب ہم نے زبردستی فیصلہ مسلط کر دیا کہ یہ تم نے ماننا ہے. ٹھیک ہے نا؟ نہیں, یہ آزادی سلب ہو جاتی ہے. یعنی آپ نے لاک لگا دیا نا, پکڑ کے باندھ دیا, نہیں جو اور کہیں آپ جا ہی نہیں سکتے. نہیں, ہم ایسا کریں گے, ہم یہ واپس یہاں نہیں لائیں گے, بلکہ ہم یہ بتائیں گے یہ یہاں سے, یعنی کہ ہم یہ بتائیں گے کہ یہ واپس گھوم کے ادھر ہی جا رہا ہے. ہم یہاں چھوڑ دیں گے. کیوں؟ کدھر چھوڑا ہم نے, یہاں. کدھر جا رہا ہے, یہاں پر ہم نے یہ آگے نہیں بتایا, یہ نہیں بتایا ہم نے. ٹھیک ہے, یہ ہم نے کیوں کاٹ دیا, یہ ہم نے اس لیے ہٹا دیا اتنا حصہ تاکہ آپ کو آزاد چھوڑیں کہ آپ جدھر جا سکتے ہیں جا کے دکھائیں. آپ یہاں سے آپ ادھر بھی جا سکتے ہیں, ادھر بھی جا سکتے ہیں, ادھر بھی جا سکتے ہیں, واپس بھی جا سکتے ہیں, کہیں بھی جا سکتے ہیں, جا کے دکھائیں. آپ آزاد ہیں. آپ کیا ہے, آپ آزاد ہیں. آپ کہیں بھی جا کے دکھائیں. بالآخر جب آپ اپنا سفر شروع کریں گے تو آپ کو یہیں پر آنا پڑے گا. بالکل سمجھ آئی بھی نہیں آئی, کہاں آنا پڑے گا, یہیں پر آنا پڑے گا یا نہیں آنا پڑے گا. جی کوئی اور منزل ملے گی, کوئی اور منزل سامنے آئے گی, نہیں آئی. نہیں آئے گی. اب اس کے اندر کتنے معنی بنتے ہیں, یہ آپ نے یہ ہے جی دو ایکشن ہیں. جی ٹھیک ہے نا, تھوڑا اور صحیح کر لیتے ہیں. یہ بہت ویلڈ پوائنٹ ہے سر جی. یہ اور جی یہ بہت ویلڈ پوائنٹ ہے جو مطلب کہ وہاں پہ کیوں نہیں جا رہے ہیں. جی. اب دیکھیں, ہم غور کیجئے گا ذرا, اس میں دو چیزیں. ایک یہ ہے, یہ دیکھیں, ایک یہ تسلسل آگے جا رہے ہیں جب تک کہ منزل نہیں آ جاتی. بالکل جب تک کہ منزل منزل نہیں آتی. تو یہ کیا ہے, یہ ہے تسلسل, کھینچاؤ, لمبائی, چلتے جا رہے ہیں, یعنی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی, جسے کہتے ہیں تسلسل. جی کلیئر ہو نہیں. تو ایک کیا آ گیا اس کا معنی, تسلسل. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو وجود ہے گھوم کر اسے پر یہی وجود ہے, یعنی خود, یہ وجود خود, جسے کہتے ہیں خود ہی. صحیح. کتنے آگے, تسلسل پلس خود ہی. ٹھیک ہے نا. یہ کس کا معنی بنتا ہے, اس کی یہ ایکشن جو ہے حروف تہجی میں, یہ کوئی اس کا رد کر سکتا ہے؟ نہیں استاد جی, یہ بہت زبردست. کیوں رد نہیں کر سکتا؟ رد اس لیے نہیں کر سکتا کہ مثال کے طور پر گنتی ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تک گراتے ہیں. جی یہ گنتی کہاں سے آئی؟ آپ کو سننے کے لیے کان, دیکھنے کے لیے آنکھیں دی, جو بھی سنائی اور دکھائی دے رہا اسے سمجھنے کی صلاحیت دی. تو کیا کہا, اپنی تحقیق کرو, غور و فکر کرو, کیا ہے جو سنائی اور دکھائی دے رہا, کیا ہے, کون اپنا وجود رکھتا ہے. تو جب آپ غور و فکر کریں گے تو ظاہر بات آپ کو بہت کچھ نظر آئے گا. درخت, چیند, پرند, سمندر, پہاڑ, بہت کچھ نظر آئے گا. یہ نہیں ہے, یہ وہ آئے گا نظر, یہ نہیں آئے گا. بالکل نظر آئے. یعنی کہ آپ کو کوانٹٹی, تعداد نظر آئے گی. مثال کے طور پر پہاڑ ہیں, کتنے ہیں, 1 ہے, 2 ہے, 3 ہے, 4 ہے. اشیاء نظر آئیں گی. غور کریں, کیا نظر آئے گا, بہت ساری اشیاء نظر آئیں گی. جی نظر آئیں گی یا نہیں آئیں گی؟ بالکل. تو کوئی حد نہیں ہے اشیاء کی, کوئی حد ہے نہیں ہے کوئی حد نہیں ہے. حد نہیں. اب کتنی اشیاء, یعنی یہ کوانٹٹی, اگر کسی سے بات کرنی ہے, کسی کو بتانا ہے, تو یہ کوانٹٹی کیسے ڈسکرائب کریں گے, کس طرح بتائیں گے؟ کوئی ہمارے پاس طریقہ ہے؟ کوئی طریقہ ہے نہیں نا. تو یہ تعداد جو ہے, کوانٹٹی, اس کو جو ہے وہ جو ایکسپلین جس طریقے سے کیا جا سکتے ہیں, وہی جیسے ماسٹر کی ہم نے لی تھی, ماسٹر ورڈ, ماسٹر ایکشن, جی اسی طرح ان میں سے کیا جائے گا. غور کریں, کیا کیا جائے گا, غور کیجئے گا.
جی غور کیجیے گا، ایسے کیا جائے گا جیسے دیکھیں ایک کا مطلب ایک کا مطلب یہ ایک وجود، دو کا مطلب کیا ہے دو وجود، تین کا یعنی یہاں کر لیتے ہیں ایسے، ایک کا مطلب کیا ہے یہ دیکھیں یہ ہے ایک، یہ ہے دو، جی یہ ہے تین، جی یہ ہے چار، جی وہ یہ ہے پانچ، جی یہ ہے چھ، جی یہ ہے سات، جی آٹھ، جی یہ ہے نو، ٹھیک ہے جی 9۔ جی اب یہ پورے جتنے یہاں تک جو ہیں یہاں تک جو ہیں یہ آگے جتنے بھی وجود ہیں ان کو ڈسکرائب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، صحیح یہاں تک جو ہیں آگے جتنے بھی وجود ہیں ان کو ڈسکرائب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی آپ کو آگے ایکسٹرا سے 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ایکسٹرا سے 10 لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، 11 وجود بتانے ہیں تو 11 لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو پہلے یہ 9 جو ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک یہ اس سے آگے جتنے بھی ہیں، اس سے آگے جتنے بھی ہیں جتنے بھی ان کو ڈسکرائب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یہاں تک، ٹھیک ہے؟ بالکل یہاں تک سمجھ ہی نہیں آئی؟ بالکل آ رہی ہے۔ اب اس کو کیا کیا جائے گا، اس کو اب ہم ایسا کریں کہ یعنی کہ اب مثال کے طور پر اگر وہی 9 لکھنا آیا تو یہ 9 دائرے بنائیں گے؟ نہیں، اس کو بھی مزید شارٹ کیا جائے، مزید آسان کیا جائے۔ جی تو کیسے کہ یہ مثال 1 ہے تو سیدھی سی بات ہے، یعنی یہ کہ یہ کوئی لمبا چوڑا ضرورت ہی نہیں ہے۔ جی اسی طرح 2 کا اظہار کرنے کے لیے تو کیا کیا گیا، یہ 2 بنا دیا گیا، اس طرح یہ 3، یہ 4، یہ 5، یہ 6، یہ 7، یہ 8، یہ 9، ٹھیک ہے نا؟ جی اب ان سے آپ کو پتا ہے اگر 21 وجود جو ہے 21 وجود کا ذکر کرنا ہے، 21 وجود، یہ 21 یاد اتنے تعداد کا تو وہ یہ 2 لیں گے اور ادھر سے 1 لیں گے، 21 بن جائیں گے۔ بالکل 1000 کا کرنا ہے 1 لیں گے اور باقی 0 لے لیں گے، تو یعنی کہ 0 سے سٹارٹ کر لیں۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی تو یہ اب گنتی کا وجود کہاں سے آیا، گنتی کہاں سے آئی، اسی وجود سے آئی یا نہیں آئی؟ بالکل آسمان و زمین سے آئی نا۔ جی جی کس کے لیے؟ کوانٹٹی، مقدار کو، تعداد کو واضح کرنے کے لیے، تعداد کو ڈسکرائب کرنے کے لیے، ایسا ہی ہے۔ صحیح جی اب بھائی جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے کیا صرف تعداد نظر آ رہی ہے؟ 10 اشیاء ہیں، 20 اشیاء ہیں، لاکھوں یا ہزاروں، کیا صرف تعداد نظر آ رہی ہے؟ نہیں جی نہیں نا، رنگ ہے، لمبائی ہے، چوڑائی ہے، موٹائی ہے، رنگ ہے، اس کے اندر صلاحیتیں ہیں، خصوصی چلنا، یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں نیچے کو سفر کرنا، دائیں سفر کرنا، بائیں سفر کرنا، اوپر جانا، زور لگانا، بہت کچھ ایگزسٹ کرتا ہے۔ اب ان کو کیسے ڈسکرائب کیا جائے گا؟ صحیح ان کو کیسے ڈسکرائب کیا جائے گا؟ یہ جو باقی جو سارا کچھ ہے تو اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے یہ جو بھی ایکشنز ہیں کائنات کا، رنگ، شیپ، ڈیزائن، حرکتیں، جو حرکات ہیں، ٹھیک ہے نا، کوانٹٹی، مقدار کے علاوہ جو کچھ ہے اسے ڈسکرائب کرنے کے لیے حروف تہجی جسے کہتے ہیں وہ ترتیب دی گئی، صحیح ٹھیک ہے؟ جی سے جیم، ٹھیک ہے نا، اس طرح حروف تہجی مکمل یہ تک، ٹھیک ہے جی۔ اچھا یہ آخر میں کیوں آیا، کوئی بتائے ذرا، آخر میں یہ کیوں آیا؟ یہ کہ آگے اور کوئی ہنسا تو نہیں، اور کوئی حرف تو نہیں ہے؟ نہیں میں سوال کرتا ہوں کہ بھائی لاسٹ میں یہ کیوں آیا، کوئی بتا سکتا ہے؟ تاجی مطلب کہ یہ کی بات یہ ہے نا، یہی وجود ہے، آپ نے چل کے آخر پہ یہیں پہ آنا ہے، تو یہ خود یہیں پر آنا ہے، سمجھ آئی بھی نہیں؟ یہ اس وجہ سے آخر میں آیا ہے کہ آخر پر آپ یہیں پر ہی آئیں گے، اس سے آگے جا ہی نہیں سکتے کہ یہ وجود ہے ہی نہیں۔ بالکل ابھی بھی کلیئر ہے؟ یہ آپ کو درمیان میں نہیں ملے گا، شروع میں نہیں ملے گا، آخر میں ملے گا۔ کیونکہ آپ جتنا جیچے زور لگا لو آپ کو واپس پلٹ کر یہیں آنا پڑے گا اسی وجود پر، اس وجہ سے یہ آخر پر ہے۔
ابھی سمجھ. اچھا اب یہ آخر پر ہے، اس کا آخر پر ہونا، یہ جو معنی واضح کیا ہے اس کی دلیل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ دلیل باندھ رہا ہے یا نہیں؟ اس کے اوپر سٹیمپ لگا رہا ہے یا نہیں لگا رہا؟ سچائی کی، حق کی جی بہت لگا رہا ہے یا نہیں لگا رہا؟ کلیئر کلیئر ہوا بھی نہیں ہوا؟ جی 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 بہت اچھا اب آتے ہیں واپس. یہ کہ ہم نے معنی جان لیا، حدث کسے کہتے ہیں وہ بھی جان لیا. حدث کوئی بھی ایکشن ہونا. آپ ذرا غور کریں، اگر حدث کے درمیان میں آ جاتی ہے یہ ہے حد اور یہ آگے، یہ درمیان میں آگے، یہ بن گیا حدیث. ٹھیک ہے جی. اب حدیث کا معنی کیا بنے گا؟ حدث کا ایکشن، کوئی بھی ایکشن جو ہوتا ہے، جتنے بھی ایکشن ہیں ان کے اندر یہ دو معنی ڈالے، تسلسل اور خودی کے. صحیح. تو کیا بن جائے گا حدیث کا معنی؟ حدیث کا معنی یہ بن جائے گا کہ یہ جو وجود ہے، یہ وجود جو ہے، یہ وجود کائنات، یہ فطرت، یہ جو وجود ہے، یہ خود ہی یہ جو تسلسل کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ جو چل رہا ہے. بہت زبردست. کوئی سمجھے یہ بھی نہیں آئی؟ بنتا یہی معنی یا نہیں بنتا؟ جی بالکل. حدیث کا معنی کیا بنے گا؟ یہ وجود، جو نیچر، یہ فطرت، یہ کائنات، یہ خود ہی یہ تسلسل کے ساتھ چل رہی ہے. جی یہ اب یہاں سوال ہی پیدا ہوتا ہے، اگر اس کا معنی یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن اتارا گیا اس میں یعنی کہ کائنات کے اول سے لے کر جو کچھ بھی کائنات چل، یہ سارا کا سارا ہے. کہا نہیں. کیوں کہ ذرا غور کریں، اگر یہ دیکھیں، یہ وقت کی پٹی ہے، یہ دیکھیے گا، یہ ہے وقت کی پٹی. جی اس وقت ہم یہاں موجود ہیں نا، بالکل. یہ اس وقت یہ حدیث ہو رہا ہے، تو یہ تو پیچھے بھی ہوتا رہا، یہ تو آگے بھی ہوگا. ایسا ہی یعنی حدیث صرف یہی نہیں، حدیث پیچھے یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے. حدیث ہے یا نہیں؟ یعنی یہی جو تصور سے کائنات یہ ہو رہا ہے، یہ صرف ابھی ہو رہا ہے یا پیچھے بھی ہوتا رہا اور آگے بھی ہوگا؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. ہو رہا ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ جی بالکل. تو پھر کیا اتارا بھائی؟ یہ ماضی والا یہ اتارا، یہ یا پھر یہ جو اس وقت ہے؟ کون سا؟ کون سی حدیث ہے؟ کیا اگر مثال، کیا کل کی کل حدیث ہے؟ کل کی کل جتنی بھی ہے. مثال وہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتی؟ نیچے دو زیریں ہو جاتی، حدیثن. کیا ہو جاتا؟ کیا یہ حدیثن ہے؟ اگر حدیثن ہوتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جو کچھ بھی ہے مکمل ایک ایک ایکشن ابتدا سے لے کر انتہا تک، اگر کوئی ابتدا ہے یا کوئی انتہا ہے، حالانکہ کوئی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا اس وجود کی کائنات کی، سرکل ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی سرا ہے ہی نہیں. لیکن اگر وہ ہوتا تو دو زیریں آتی. یہاں دو زیریں نہیں ہے، یہاں کیا ہے؟ یہاں زیر ہے. یعنی کون سا؟ کیا ماضی والی جو پیچھے ہو چکا وہ ہے، جو ہو رہا ہے وہ ہے، یا آگے فیوچر والا ہے؟ اگر تو فیوچر والا ہے تو اوپر پیش آنی چاہیے، ماضی والا ہے تو پیش کی بجائے زبر آنی چاہیے. اگر ماضی کی بجائے فیوچر والا ہے، مستقبل والا، تو پیچھے پھر نیچے زیر آنی چاہیے. جی سمجھ آ رہی بھی نہیں آ رہی؟ بالکل کلیئر ہو رہا بھی نہیں ہو رہا؟ جی بالکل جی بالکل زبردست کلیئر ہو. تو حدیث اس نیچے زیر ہے، پہلی چیز یہ ہو گئی، پہلی چیز ہے. جی اب اگر حدیث ہی ہوتا، صرف حدیث ہے ہوتا، تو اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہوتا کہ جب اللہ نے اتارا تھا، جب اتارا مثلا یہاں پر، مثال یہ یہاں سے یہاں اتارا، یہاں سے لے کر آگے اینڈ تک جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو کچھ بھی، کوئی پتا ہل رہا ہے تو اس کا بھی ذکر اتارا، وہ بھی ہے، اس کا بھی ذکر ہے، اس کے بارے میں بتایا. لیکن کیسا ہے؟ کہا نہیں، شروع میں الف لام لگا دیا. الف لام کیا لگا دیا؟ الف لام. الف کیا ہے؟ یہ آپ کے اوپر واضح کر دیا گیا. الف وہی حروف تہجی کیا ہے؟ آپ کو بتایا کہ یہ کائنات جو ہے اسی کو ڈسکرائب کرنے کے لیے، اسی کے ایکشن جو کچھ بھی ہے. تو الف کیا ہے؟ الف جو ہے وہ مثال کے طور پر ہم بہت آسان مثال سے سمجھ لیتے ہیں. غور کیجیے گا. اس کو فی الحال آپ مٹا لیتے ہیں کیونکہ یہ تو ہو گیا واضح.
الف کیا ہے؟ الف کو یوں سمجھ لیں، الف جو ہے وہ دو، دیکھیے مثال کے طور پر یہ ایک یہاں سے شروع ہوا اور یہاں تک یہ اینڈ ہے، ٹھیک ہے جی. آپ یہاں ہیں، آپ یہاں ہیں، آگے کیا آ گئی؟ آگے آ گئی رکاوٹ، آگے آ گئی، یعنی آپ چل رہے ہیں چل رہے ہیں چل رہے ہیں چل رہے ہیں، آگے کوئی دیوار آ گئی، کوئی رکاوٹ آ گئی، یعنی آپ آگے نہیں جا سکتے. آپ آگے نہیں جا، جب آپ یہاں سے آگے نہیں جا سکتے، مثال آگے دیوار آ گئی، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ آپ نے یہیں رک جانا ہے. پہلی چیز کہ رکاوٹ آپ کو روک رہی ہے، نہ صرف رکاوٹ نے روک دیا بلکہ اب سوال پیدا ہوگا بھائی آگے کیا ہے، کون ہے، کیسا ہے، سمجھا رہی نہیں؟ رنگ کیا ہے اس کی، نسل کیا ہے، یا کیا ہے؟ پہلے تو کیا ہے آگے، کیوں آپ آگے جا نہ سکتے اگر رکاوٹ آ گئی. تو یہ ہے، یعنی شروع میں اگر الف آ جائے، شروع میں الف آ جائے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سوالیہ، کیا ہے، کون ہے، کتنا ہے، کیسا ہے، سوال، جو بھی سوال ہے شروع میں الف آ جائے. اب اگر یہ الف جو ہے وہ شروع کی بجائے یہاں آتی ہے، یہاں آئی رکاوٹ، تو رکاوٹ یہاں تو آ ہی نہیں سکتی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، غور کیجیے گا، آپ رکاوٹ یا تو یہ شروع ہے، یہ رکاوٹ تو یا تو شروع میں یا آخر میں ہے. یہاں پر آپ خود رکے ہیں، یہاں پر آپ خود رکے ہیں. جب تک کہ آپ درمیان یا سینٹر اس سے آگے نہیں جاتے، اس سے پیچھے ہیں، اس سے پیچھے جہاں بھی ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ خود رکے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ گزر رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں، یعنی کرنے والا، جسے کہتے ہیں فاعل. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یوں سمجھے، یہ غور کریں، یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ جو اس کو کرنے والا ہے، یہ ہے جو کام سے گزر رہا ہے، کام سے گزر رہا ہے. سمجھے کیسے گزرے؟ کام کرتا جا رہا ہے، کرتا جا رہا ہے، کرتا جا رہا ہے. تو یہ جہاں بھی یہاں پر اگر ذکر ہوگا تو یہ فاعل ہے، یہاں ہوگا فاعل ہے، یہاں ہوگا فاعل ہے، یہاں ہوگا، یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ فاعل جو گزر رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جو وقت کی پٹی پر چل رہا ہے. کلیئر ہو رہا بھی نہیں ہو رہا؟ اب اسی طرح اب آگے اینڈ پر چلے گئے ہیں، یہ اب یہاں پر پہنچ آئے ہیں، یہاں پر اینڈ آ گیا، یا رکاوٹ آ گئی، اینڈ آ گیا. تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کے یعنی جو کچھ بھی ہے پیچھے گزر چکا، جو کچھ بھی ہے پیچھے گزر چکا. مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر آخر میں یہ اینڈ آ گیا ہے، آخر میں رکاوٹ ہے، اب آگے نہیں جا سکتے، جتنا آپ جا سکتے تھے آپ جا چکے ہیں. تو اس کا مطلب کیا؟ جو کچھ بھی ہے وہ پیچھے آ چکا، جسے کیا کہتے ہیں؟ کل کا کل. ایسا ہی ہے نا؟ شروع میں آئے سوالیہ، اینڈ پر آئے کل کا کل. اگر یعنی کہ شروع کی طرف، درمیان، شروع کی طرف اگر درمیان میں کہیں بھی آ تو وہ آ جائے گا، بن جائے گا فاعل. ابھی کلیئر ہو رہا؟ ابھی بھی نہیں ہو رہا؟ بالکل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ چیزیں جو ہیں وہ یہ ذہن میں رکھنی بہت ضروری ہیں. یہ الف ہو گیا. اب الف لام، الف آپ کے اوپر واضح ہوگا، شروع میں ہے سوالی. اب یہاں کیا الف درمیان میں ہے، آخر میں ہے، یہ شروع میں ہے؟ الحدیث میں شروع میں آئے تو کیا بنا تھا؟ سوالیہ. سوالیہ آگے اس سوال کا جواب ہے، یعنی کہ یعنی سوال کس کے بارے میں پیدا ہو رہا ہے؟ آگے لام. اب لام کو بھی سمجھنا پڑے گا، لام کیا ہے؟ دیکھیں غور کے، لام کیا ہے؟ یہ اوپر سے نیچے لائن ہے اور آگے یہ، ٹھیک ہے جی؟ دو وجود جو ہیں ان کا مرکب ہے، دو ایکشنز. ٹھیک ہے؟ یہ لائن اوپر سے نیچے ہے. بھائی دائیں سے بائیں کیوں نہیں؟ بائیں سے دائیں کیوں نہیں؟ نیچے سے اوپر کیوں نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ اگر یہی ایکشن بنانا ہے لام، اگر یہ تو ایسے بھی ہو سکتا ہے، یہ تو ایسے بھی ہو سکتا ہے. سمجھا نہیں آ رہی؟ اور یہ تو ایسے بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. ایسے ہی کیوں؟ ایسے ہی کیوں؟ ایسے ہی اس وجہ سے غور کریں. ان میں پہلے آپ کو یہ جو لائن ہے اس کو سمجھنا پڑے گا، لائن کیا ہے. لام میں یہ جو اوپر سے نیچے لائن ہے اسے سمجھنا پڑے گا، اور آگے ہے یہ جو دو گول دائرہ کر لیں، اس کو سمجھنا. یہ کیا ہے؟ یہ اظہار کاری ہے اوپر سے نیچے کا. اچھا اوپر سے نیچے کیوں؟ مثال کے طور پر آپ کوئی بھی شے ہے، مثلا یہ دیکھیں، یہ ہے
جی اس کو یہ دیکھیں یہاں کر کے یہ چھوڑا, کدھر جائے گی؟ دائیں جائے گی, بائیں جائے گی, اوپر جائے گی, نیچے جائے گی, کہاں جائے گی؟ یہ شے نیچے جائے گی. کیا ایکشن بنے گا؟ کیا ایکشن بنے گا؟ ایکشن کیا بنے گا؟ یہ دیکھیں یہ یہاں سے نیچے آ رہی, کیا بنے گا ایکشن؟ یہ ایکشن بنے گا, یہ نہیں بنے گا. اچھا اب یہ جانا یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ ایک شے, ایک وجود کا سفر کرنا, ایک وجود کا بھائی دائیں سے بائیں ہو, بائیں سے دائیں ہو, نیچے سے اوپر ہو یا اوپر سے نیچے ہو, سفر ہے نا. آپ اوپر جا رہے ہیں, نیچے جا رہے ہیں, دائیں جا رہے ہیں, بائیں جا رہے ہیں, آگے جا رہے ہیں, پیچھے, یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایک وجود ہیں اور یہ وجود سفر کر رہا ہے. وجود ہے سفر کر رہا ہے, ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ وجود کا سفر کرنا. پھر صرف سفر کرنا نہیں, کیوں؟ کیونکہ مثال کے طور پر میں یہ شے یہاں رکھتا ہوں, یہ سفر کیوں نہیں کر رہی؟ سفر کرنا چاہیے اسے, کر رہی سفر. دائیں جا رہی, بائیں جا رہی, اوپر نیچے جا رہی, کہیں جا رہی نہیں جا رہی. کب جائے گی؟ غور کیجیے گا, کب جائے گی؟ یہ پڑی ہوئی کب جائے گی؟ جب یہ میں نے پکڑا, ادھر لے کے گیا, ادھر لے کے گیا, ادھر لے کے گیا, ادھر لے کے آیا. کیسے سفر کیا اس نے؟ سفر کیسے کیا؟ یعنی کوئی سفر کرانے والا فاعل لازم ہے, فاعل کے بغیر کام نہیں ہو سکتا, حرکت نہیں ہو سکتی. فاعل کے بغیر حرکت نہیں ہو سکتی, ایسا ہی ہے نا. تو یہ جو لائن ہے اوپر سے نیچے, یہ کیا واضح کر رہی ہے؟ پہلی چیز یہ واضح کر رہی ہے, یہ اظہار کر رہی ہے وجود کی حرکت کا, وجود کی حرکت کا. اب کوئی بھی وجود خود بخود حرکت نہیں کر سکتا, کوئی بھی حرکت کروانے والا لازم ہو, یعنی فاعل, کریٹر, خالق لازم ہے, ایسا ہی ہے نا. کوئی پیچھے ہونا چاہیے, خود بخود کوئی شاید حرکت نہیں کرے. لیکن یہ دیکھیں یہ اوپر سے نیچے لائن کیوں لگائی؟ آپ جب یہ دیکھیں یہ چیز یہ یہاں چھوڑتے ہیں, نیچے خود بخود گئی ہے. نیچے آپ کو زور نیچے لے جانے کے لیے زور دینے آپ کو لگانا پڑا. غور کیجیے گا, یہ پڑی ہے شے, ادھر خود نہیں جائے گی, آپ کو لے جانا پڑے گا, کسی دوسرے کو لے جانا پڑے گا. ادھر آپ خود نہیں جائے گی, آپ کو لے جانا پڑے گا, کوئی دوسرا لے کے جائے گا. ادھر جدھر بھی واحد ایک ڈائریکشن ہے, یہاں پر چھوڑیں گے تو یہ خود جائے گی. لیکن کیا خود گئی؟ نہیں, لے کر جانے والا ہے, لیکن کون ہے؟ نیچر خود, یہ وجود خود, یہ وجود خود. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے, غور کیے, مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی وجود حرکت کرتا ہے, لیکن حرکت کروانا حق کس کا ہے؟ حق کس کا ہے؟ فطرت جسے حرکت کروائے گی, جس کی حرکت کے پیچھے نیچر ہے, وہ حق ہے. اگر یہ دیکھیں یہ آپ کو بتا لام ہے نا, یہ ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے, یہ حق نہیں ہے, یہ حق نہیں ہے, یہ ایسا بھی لکھا جا سکتا ہے, ایسا بھی لکھا جا سکتا ہے. لکھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ ایسا ہی کیوں؟ کیونکہ یہ باطل ہے, یہ باطل ہے, یہ باطل ہے, یہ حق ہے. یہ حق کیوں ہے؟ یہ حق کیوں ہے؟ ویسے بھی اگر آپ لام لکھتے ہیں, لام ایسے کیوں لکھیں گے آپ؟ لام ایسے کیوں نہیں لکھتے؟ ایسے کیوں نہیں لکھتے؟ ایسے کیوں نہیں لکھتے؟ ان میں سے کوئی ایکشن کیوں نہیں لیتے آپ؟ کیا اگر کوئی ایسے لکھے گا مانیں گے لام ہے؟ نہیں بھائی, یہ لام نہیں ہے, یہ بھی لام نہیں ہے, یہ بھی لام نہیں ہے. کیوں؟ یہ لام ہے. کیوں؟ ویسے بھی آپ کہتے ہیں بھائی یہ لام نہیں ہے, یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے, یہ ٹھیک ہے. کیوں یہ ٹھیک ہے؟ یہ اس وجہ سے ٹھیک نہیں کہ آپ نے یہ طے کر لیا کہ بھائی ہمیں ہمارے آباء و اجداد نے بتایا کہ اسے لام کہتے ہیں, ہم نے اس کتابوں میں پڑھا, ہمیں بچپن سے یہ سکھایا گیا, تواتر سے ہی چلا آ رہا ہے, اس وجہ سے یہ حق ہے. نہیں, یہ بنیاد حق ہونے کی نہیں ہے. یہ بنیاد حق ہونے کی نہیں. حق ہونے کی بنیاد کیا ہے؟ حق ہونے کی بنیاد یہ ہے کہ حرکت, یعنی کوئی بھی اس کائنات میں آسمان و زمین میں کوئی حرکت ہوتی ہے تو حرکت جو کروانے والا کون ہونا چاہیے؟ حق کس کا ہے کہ جو اشیاء کو آسمان و زمین میں اشیاء کو حرکت دے, ادھر سے ادھر لے کے جائے, ادھر سے ادھر لے کے جائے, ادھر سے ادھر لے کے جائے. یہ حق کس کا ہے؟ آپ کا ہے؟ کسی انسان کا ہے؟ یا پھر مسلمانوں کا جو اللہ کو اوپر چڑھا کے بٹھایا ہوا ہے, یہودیوں کے عیسائیوں کا, یا پھر نیچر, یہ فطرت خود, یہ وجود خود, اس کا حق ہے؟ جی نیچر کا بذات خود, نیچر کا حق ہے نا.
تو نیچر کس میں ملتی ہے؟ نیچر اس میں ملتی ہے یا اس میں ملتی ہے؟ اس میں ملتی ہے، جی پھر اس میں ملتی ہے. کس میں ملتی ہے نیچر؟ اس میں ملے گی نا. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ نہ اس میں نیچر ملے گی، نہ اس میں، نہ اس میں نیچر ملے گی. ملے گی یا نہیں ملے گی؟ کیوں؟ آپ یہاں زمین پر ہیں. جی بالکل. کلیئر ہو رہا ہے بھی نہیں ہو رہا؟ تو لام میں جو اس کا پہلا حصہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ آپ کے اوپر واضح ہو گیا. غور کیجیے گا، واضح ہو گیا. وہ ہے کسی بھی وجود کا حرکت کرنا، اور اس حرکت کے پیچھے نیچر اگر ہوگی وہ حق ہے. اگر نیچر نہیں ہوگی، یہ وجود فطرت نہیں ہوگی، تو وہ حق نہیں، وہ باطل ہے، وہ شریک ہے، وہ دوسرا وجود ہے. جی ویسے اگر غور کیا جائے نا نیچر میں، اگر سب کچھ نیچر پہ ہو رہا ہے، فطرت پہ ہو رہا ہے، تو یہ آپ مطلب کہ اس میں غور کریں تو آپ کو سب کچھ ایسا نظر آئے گا پرفیکٹ، ہو رہا ہے. زبردست. ہاں خود بخود ہو رہا ہے، اور زبردست. اسے پرفیکشن ہوگی، اس میں کوئی خرابی نہیں، وہ حق ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا اس کا. لیکن اگر کوئی مداخلت کرے گا، کوئی کہے گا میں کرتا ہوں اس کو ایسے سے ایسے کرتا ہوں، ادھر سے ادھر کرتا ہوں، چھیڑ چھاڑ کرے گا، تو وہ پھر حق نہیں رہے گا، وہ باطل ہو جائے گا. ہو جائے گا یہ نہیں؟ صحیح بات. جی جی. اب آگے کیا آئے تھے؟ آگے اس کا یہ دوسرا، یہ جو یہ گول، یہ کیا ہے؟ جی یہ کیا ہے؟ غور کہ یہ بھی وہی بات. اگر اب یہ دیکھیں اس کو بھی، یہ دیکھیں یہ جو ہے، یہ جو نون گنا جسے ہم کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، نام دے لیں، یہ ایسے ہے، ایسے حق ہے. یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے. مانا جائے گا ان تینوں میں سے کسی کو حق؟ نہیں. یہ نہیں مانا جائے گا، یہ نہیں مانا جائے گا، یہ نہیں مانا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ غور کریں، کیونکہ یہ اس لیے نہیں مانا جائے گا کہ یہ کسی اور کی طرف چلا جاتا ہے، یہ کسی اور کی طرف چلا جاتا ہے، یہ کسی اور کی طرف چلا جاتا ہے. یہ جو ہے، یہ مڑ کر واپس اسی وجود پر آتا ہے، فطرت پر ہی گھوم کر. بات سمجھ آ رہی ہے بھی نہیں آ رہی؟ یہ ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی؟ حق یہ ہے. اچھا یہ کیا ہے؟ یہی وجود، نیچر خود ہی پروسیس ہو کے یہ جو وجود بن رہا ہے. پہلے چیز یہ دیکھیں، اس میں یہ کیا ہے؟ یہ کہ کوئی شے ہے، شے وہ ایسے گھوم رہی ہے، پروسیس ہو رہی، کدھر جا رہی ہے؟ وہ جو وجود بن رہی ہے وہ یہی وجود بنے گا، نیچر ہی، یہ پروسیس ہونا. اب لام کا معنی کیا بنے گا؟ غور کیجیے گا. لام کا معنی یہ اشیاء ہیں جو سفر کر رہی ہیں. اشیاء سفر کر، صرف سفر ہی نہیں کر دی جا رہی ہیں، نہیں، سفر کی ایک حد ہے، سفر کی ایک حد ہے. جہاں پر حد آ جائے گی وہاں پر کیا ہو جائے گا؟ اشیاء گھوم جائیں گی، کوئی وجود کی شکل اختیار کر لیں گی، پروسیس ہو جائیں گی، اور وجود کو کیا بنے گا؟ کوئی غیر نہیں، یہ نیچر، یہ وجود خود ہی بنے گا. اگر ایسے ہوتا ہے یا ایسے ہوتا ہے تو وہ حق نہیں ہوگا، وہ غیر وجود بن گیا، شریک بن گیا. سمجھ آ رہی ہے بھی نہیں آ رہی؟ وہ بالکل شریک بن گیا. سفر ہے، یہاں پر آگے وہ چیز پروسیس میں ڈال کے یہ ہے، اب کوئی وجود بن گیا. وہ وجود آگے پھر وہ پھر لام ہے، وہ پھر لام ہے، وہ پھر لام ہے، وہ پھر لام ہے. سمجھ آ رہی ہے بھی نہیں آ رہی؟ غور کیجیے گا. اب یہ ماسٹر ایکشن ایک نکلتا ہے، یہ لام. غور کریں، غور کیجیے گا. بہت آسان الفاظ میں آپ کو مزید اس کو ایک اور پہلو سے واضح کرتے ہیں. غور کیجیے گا. یہ ایک مثال کے طور پر یہ ایک یہ جناب ایک عمارت ہے، ٹھیک ہے جی. یہ ایک عمارت ہے. یہ عمارت کیسے بنی؟ یہ عمارت بنی سیمنٹ سے، سریے سے، بجری سے. ٹھیک ہے جی. سیمنٹ، سریا، بجری، ریت، اینٹیں، اس طرح اور بھی جو لوازمات ہیں اس کا میٹیریل ہے. ٹھیک ہے. اب غور کیجیے، سیمنٹ، یہ سیمنٹ مان لیں، یہ سیمنٹ سفر کر رہا ہے. کیا سفر ہی کرتا رہے گا؟ نہیں. یہاں پر آگے سیمنٹ پروسیس ہونا شروع ہو گیا. یہاں پر یہ ریت آ رہی ہے، سفر کر رہی ہے، یہاں پر وہ بھی آ کے پروسیس. بجری، یہ چیزیں آ رہی ہیں،
یہ چیزیں آ رہی ہیں، یہ جو چیزیں ہیں، یہاں تک ان کا سفر صرف ختم نہیں ہوا، بلکہ یہاں پر انہوں نے پروسیس ہو کر ایک وجود کی شکل اختیار کر لی. بالکل کر لی یا نہیں کر لی؟ جی اشیاء سفر کر رہی ہیں، جی اس سفر کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہے، اور وہ اشیاء صرف سفر نہیں، وہ سفر ہو کے وہ پروسیس ہو کے کوئی نہ کوئی وجود بن جاتا ہے. اب وہ جو وجود بنا ہے، مثلا ایک گھر بنا ہے، اسی طرح ایک سے زائد گھر بن رہے ہیں، یہ بھی گھر ہے، یہ بھی گھر ہے، یہ بھی گھر ہے، یہ گھر ہے، یہ اب یہ صرف گھر ہی نہیں ہے، یہ گھر ملتے ہیں تو ایک سوسائٹی بن جاتی ہے. ایک لام یہ ہو گیا، ایک لام، وہ لام آگے اسلام کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ سوسائٹی ملیں، یعنی کہ اس طرح یہ گاؤں بن گیا، وہ مختلف گاؤں بنیں گے، وہ اس طرح کرتے کرتے اس طرح. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یعنی لام ملے گا آپ کو، یہ دیکھیں یہ لام رکا ہوا نہیں ہے، پھر لام، پھر رکا ہوا نہیں، پھر لام، پھر رکا ہوا نہیں، پھر لام، رکا ہوا نہیں، پھر لام. یہ چیز آپ کو ملے گی یا نہیں ملے گی؟ جی بالکل ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ بالکل استاد جی. ایک اور بات کہ یہاں پہ مطلب کہ یہ جو لام ہے، جس طرح وہ یا جو تھا مطلب کہ اپنے دائرے پہ مطلب کہ وہ بند نہیں ہو رہا تھا، تھوڑا مطلب کہ پیچھے سے رہ کرنا ادھر سٹاپ ہو رہا تھا. یہاں بھی سٹاپ کیا ہوا ہے. مجھے یہ سٹاپ یہاں پہ مطلب اس وجہ سے یہ نہیں ہو رہا کہ حلقے جدید میں یہ ہر چیز جا رہی ہے، سٹاپ نہیں ہو رہی کوئی چیز بھی. پہلی چیز سٹاپ نہیں ہو رہی، دوسری چیز اس کو چھوڑا ہوا ہے، اس لیے چھوڑا ہوا ہے کہ آپ اس کو کہیں اور لے جا کر دکھاؤ. صحیح فطرت بنے گی تو فطرت کی بقا ہے، فطرت نہیں تو اس کے لیے بقا نہیں ہے. آپ کہیں اور جا ہی نہیں سکتے، کچھ اور بنا ہی نہیں سکتے. بنائیں گے مارے جائیں گے، وہ قلعدم کر دیا جائے گا. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ چیزیں ساری یعنی ہر لحاظ سے ذہن میں رکھنی ہے. اب الف لام، شروع میں الف سوالیہ لام. لام کیا ہے؟ وہی آپ کو بتایا ہے، کچھ حرکات ہو رہی ہیں اور وجود میں آ رہا ہے، حرکات ہو رہی ہیں وجود میں آ رہا ہے، حرکات میں یہ جو. اب یہ کیا بنتا ہے؟ آگے ہے حدیث. حدیث کیا ہے؟ حدیث آپ کے پروازے کریے جو کچھ بھی سمجھ میں ہو رہا ہے یہ. تو اب یہ شروع میں سوال ہے لام، اور شروع میں الف ہے اور آگے ہے لام. شروع میں الف سوالیہ اور آگے لام. لام کس کا اظہار کر رہا ہے؟ وہی جو ہو رہا ہے. جی لام جو ہو رہا ہے. شروع میں الف کیا ہو رہا ہے؟ جی اب ہو تو بہت کچھ رہا ہے نا. تو آپ جب پیچھے سوال آ گیا تو آگے جو لام ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ لام تو بہت سارے ہیں، یعنی کہ لام کو ایک تھوڑا ہی ہے، لام تو بہت سارے ہیں. تو آپ نے ڈسکرائب کیا بھائی یہ والا ہے، یہ والا ہے، ان میں سے یہ والا ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یا بھی سمجھ نہیں آ رہی؟ بالکل آ رہی. بھائی آسمانی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سارے لام ہی تو ہیں. ایک درخت جو ہے وہ لام ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ صحیح بات ہے. اچھا قلم کا معنی آپ کو پتا چلے گا، قلم کسے کہتے ہیں؟ آپ کو قلم سمجھ آ جائے گی. قلم بھی یہاں سمجھ آ جائے گا. لفظ قلم یہ کون؟ یہ دیکھیں کاف لام میم قلم. دو غور کیجیے گا، 3 حروف کا مجموعہ ہے. یہ کاف ہے، لام ہے اور میم ہے. ٹھیک ہے جی. کاف کسے کہتے ہیں؟ غور کریں. یہ 2 نقطے اوپر کیا ہیں؟ یہ آپ کو جو آنکھیں دی گئی ہیں، یہ 2 نقطے آپ کو آنکھیں دی گئی ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ گول دائرہ ہے. گول دائرہ جس شے کے اوپر آپ کی آنکھیں ہیں، آپ کی نظر ہے، آپ کی توجہ ہے، جس کے اوپر آپ فوکس کر رہے ہیں، جس کے پیچھے آپ پڑے ہیں، یا جس کی طرف توجہ نظر کر لی جاتی ہے، توجہ کی جاتی ہے، کنسنٹریشن کی جاتی ہے، اس شے کو اب اٹھا کے اس شے کو وہاں سے ہٹایا جا رہا ہے، کہیں اور لے جایا جا رہا ہے. کہاں لے جایا جانا ہے؟ وہی بات. اگر بالکل واپس یہی وجود ہی بنتا ہے، فطرت کی وہی فطرت جو مقام ہے، یعنی وہی مقام پر رکھا جاتا ہے، اسی وجود کا جو مقام ہے، تو پھر تو حق ہے، کہیں اور آپ نہیں لے جا سکتے. لے جا کے دکھاؤ. اگر لے کے جائیں گے تو وہ شریک مان جائے گا، تباہی آئے گی، خرابی ہو جائے گی. وجود سے قبول. اب کاف کا معنی کیا بنا؟ کاف کا معنی یہ ہے، یہ دیکھیں مثال کے طور پر یہ شے ہے، اس کو آپ نے اٹھا کر کہیں دوسری طرف لے کر جاتے ہیں. اشیاء کو جو حرکت کروائی جاتی ہے، یہ ادھر لے کے آئیں، وہ ادھر لے کے آئیں، اس کو ادھر لے کے جانا ہے، اس کو یہ کیا ہے؟ کام کیا جا رہا ہے اشیاء. ابھی سمجھ آ رہا نہیں آ رہی؟ اچھا جب اشیاء کو ادھر ادھر کیا جا رہا ہے تو یہ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ یہ لام ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ لام ہوتا ہے. یعنی اس سے کچھ نہ کچھ آگے بن رہا ہے، کچھ نہ کچھ بننا ہے آگے سفر کر کے پروسیس میں. آگے میم. میم کیا ہے؟
جو بنا. میم کیا ہے؟ نہیں جو بنا. بنا. قلم. جی قلم کا معنی کیا ہے؟ قلم کا معنی یہ نہیں ہے یہ قلم. صحیح. قلم کا معنی یہ نہیں ہے. مثال کو غور کریں, قلم کسے کہتے ہیں آپ کو اور آسان آج سمجھ آ جائے گی. قلم مثال کو آپ سمجھتے ہیں یہ قلم, تو یہ قلم کیا کر رہا ہے؟ میں کتاب بنانے لگا, اس قلم سے میں کتاب بنانے لگا ہوں. یہ دیکھیں, جی یہ میں نے کتاب بنائی. کیا بنایا؟ کتاب بنائی. کیا یہ کتاب بن گئی؟ نہیں. قلم کیا ہے؟ قلم جو کتاب کے لیے درکار ہے وہ اشیاء اب لا رہے ہیں پروسیس کر کے, جو کتاب بانی ہے, تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے قلم. صحیح. سمجھ آئی بھی نہیں آئی؟ بالکل علی سمجھ بالکل واضح. کلیئر ہوا بھی نہیں ہوا؟ اس طرح جی بہت تازہ بہت بہتر. اشیاء کو جب اب لا رہے ہیں پروسیس کر رہے ہیں کوئی شے بن جاتی ہے, تو یہ جو کر رہے ہیں یہ کہ یہ ہے قلم. جی ابھی بھی سمجھ آ رہی ہے؟ بھی نہیں آ رہی؟ جی بالکل سمجھ آ گئی اس طرح. کلیئر ہوا نہیں ہوا؟ اچھا, ایک قلم یہ ہے, ایک قلم اور ہے, وہ 2 نقطے والا نہیں ہے, وہ یہ والا ہے. 2 نقطے کے بجائے یہ لائن آ جاتی ہے. کیوں جانتا ہے کوئی؟ نہیں صحیح. نہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پریکٹیکل نہیں کیا جا رہا, محض لائن کی صورت میں جو لکھا جا رہا ہے, لکھنے والا. سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ یعنی جسے آپ کہتے ہیں ایک ہوتا ہے تھیوری, ایک ہوتا ہے پریکٹیکل, ایک ہوتی ہے تھیوری. تو یہ قلم کیا کرتا ہے؟ یہ قلم تھیوری ترتیب دیتا ہے, تھیوری کتب کرتا ہے. یہ قلم تھیوری کتب کرتا ہے, یہ قلم پریکٹیکل, یہ قلم تھیوری. سمجھ آ رہی ہے؟ اسی سے کلمہ کسے کہتے ہیں؟ فارمولے کو. مثال کے طور پر پانی کا فارمولا کیا ہے, اسے کہا جائے گا کلمہ. مثال کے طور پر آپ نے کیا بنانا ہے جی, آپ نے بریانی بنانی ہے یا آپ نے پلاؤ بنانا ہے, تو پلاؤ بنانے کا جو طریقہ ہے یہ چیز دی جائے گی, اتنی یہ لی, اس طرح. یہ کیا ہے جسے آپ فارمولا کہتے ہیں, اسے کہتے ہیں کلمہ. ٹھیک ہے جی؟ ابھی سمجھ آئی بھی نہیں آئی؟ بالکل. ایک بات آپس میں جڑتی ہے یا نہیں, ربط قائم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بہت جی, کوئی شک نہیں, کوئی شک نہیں. اچھا, اب آگے غور کیجئے گا. جی آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے یہ کیا ہے؟ لام ہی تو ہے. ایک درخت کیا ہے؟ لام ہے. آپ کیا ہیں؟ لام ہے. کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ لام ہے. یہ سارے لام ہی ہے نا. یہ کیا ہے؟ یہ ایک لام ہے. یہ میرے ہاتھ میں یہ لام ہے, یہ لام ہے. کوئی کچھ بھی جو ہے کیسے لام ہے؟ یعنی کیا یہ ایسا ہی تھا, یا پھر یہ مختلف اشیاء پروسیس کر کے سفر کر کے, سفر کے پیچھے کوئی تھا, ان کو پروسیس کر کے تو یہ شے بن گئی, یہ وجود بن گیا. اس طرح صرف یہ پھر یہاں پر آگے ختم نہیں, یہ اس سے پھر آگے کیا ہو رہا ہے یہ دیکھیں. یہ آگے یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, ان تینوں سے یہ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ ایک لام ہو گیا. جی. اب اسلام کا کیا کام ہے؟ یہ کام کرنا اور اسے مٹانا. جی ابھی سمجھ آ نہیں آ رہی؟ تو الحدیث میں شروع میں الف آیا تھا سوالیہ, کیا ہے, کون سا, کیا, آگے لام یعنی کہ جتنے بھی آسمان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے تو وہ بھی لام ہے, یہ بھی لام ہے, یہ بھی لام ہے, یہ بھی لام ہے, یہ بھی یعنی جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سارے لام ہیں. ٹھیک ہے جی؟ تو بھائی سوال ہے ان میں سے کون سا؟ اگر تو سارے کے سارے ہوتے تو شروع میں الف نہ آتا, لام نہیں آتا, صرف حدیث ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا, حدیث ان ہوتا. لیکن حدیث ان نہیں ہے شروع میں, یعنی کہ مطلب کیا ہے, مطلب یہ اتنے سارے لام, ان میں سے کون سا لام؟ تو بتایا جائے گا بھائی ایک یہ کر لو, یہ کر لو, یہ کر لو, یہ والا کر لو. سمجھا نہیں آ رہی؟ یہ لام. اچھا یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ جیسا آپ کو بتایا تھا کہ یہ دیکھیں, یہ سارا جتنا بھی سفر ہے اس کو ڈسکرائب کرنا ہو تو ماسٹر ایکشن کو یہ آپ اتنا کاٹ لیں, باقی کی ضرورت ہی نہیں ہے. باقی کی یہی سارے سفر کی سارے جتنے بھی اس طرح کے ٹیڑھ پانے ان کی وضاحت کر دیتا یا نہیں کر دیتا؟ بالکل کرتا یا نہیں کرتا؟ صرف اتنا ہی سا کرتا ہے نا. تو اسی طرح یہ جو لام ہے ان میں سے کچھ جو مخصوص لام ہیں وہ باقی بے شک ذکر نہ بھی کیا جائے تو ان کا احاطہ کر لیں گے. ٹھیک ہے جی؟ ابھی سمجھ آ رہی بھی نہیں آ رہی؟
جی تو شروع میں الف لام کا آنا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی ایونٹس ہیں ان میں سے یہ نہیں مخصوص خاص کر دیے، ڈیفائن کر دیے، یہ والا یہ والا یہ والا یہ والا یہ والا یہ والا. ٹھیک ہے جی، ابھی سمجھ آیا نہیں آیا؟ اچھا نہیں آ رہی تھی. اچھا ایک اور، کیسے ہوتا ہے؟ ہاں ایک اور چیز جی جی کون سے خاص الف لام ال کون سا کس کو ڈسکرائب کیا گیا بھائی یہ والا یہ والا یہ؟ کیوں؟ حدیث تو ماضی میں بھی ہے، حال میں بھی، آگے فیوچر میں بھی. تو یہاں آگے نیچے زیر ڈال کے حدیث ہی بتا دیا فیوچر کی بات نہیں ہو رہی، فیوچر کی بات نہیں ہو رہی. آگے سوری فیوچر کا نا ماضی پاسٹ کی بات نہیں ہو رہی، فیوچر کی بات ہو رہی ہے. یعنی کہ جب اتارا تھا یہاں سے، یعنی یہاں جو اتارا جب اس کے بعد جو وقت ہے، یہ جو ایونٹس ہے، یہ بھی لام ہے، یہ بھی لام ہے، یہ بھی لام ہے، یہ بھی لام ہے، یہ سارے لام ہیں، یہ نا یہ لام ہے. ٹھیک ہے جی، لام ہے سارے. تو ان میں سے یہ کر لو، 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 یہ مخصوص. الف سوالیہ کون سا؟ لام، یہ سارے لام ہیں. تو کون سا؟ یہ کر لو، یہ والا لام، یہ والا لام، یہ والا یہ مخصوص کر دیا. الف لام مخصوص. ٹھیک ہے جی. اور کون سے مخصوص؟ ماضی کی بات نہیں ہو رہی، یعنی پاسٹ کی، PAST پاسٹ کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ فیوچر کی، FUTURE فیوچر. ٹھیک ہے جی. کس کی بات ہو رہی ہے؟ فیوچر کی. الحدیثی، جب قرآن اتارا، یہ قرآن کیا ہے؟ جب اس کو اتارا تھا تب سے لے کے آگے الساعت کے قیام تک کے دوران جو مخصوص ایونٹس ہیں ان کا ذکر کیا، وہ اتارے تھے. ٹھیک ہے جی. پہلی بات ہو گئی، پہلی بات ہو گئی. دوسری بات، سورہ زمر کی جو یہ آیت ہے، اس آیت میں آگے نہ صرف کتابن کہا گیا بلکہ متشابہن بھی کہا گیا. کہا گیا یا نہیں کہا گیا؟ آپ کو بتائیے، اپنے آپ میں الگ موضوع ہے، اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے ان آیات کے اوپر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، لیکن ابھی جو جتنی ضرورت ہے ہم اتنی بات کریں گے، اتنی کر رہے ہیں. تو اللہ نزل احسن حدیث کتابن متشابہن، کتابن ایک کتاب آگے، متشابہن، متشابہن کا مطلب کیا ہے؟ متشابہن اس کا معنی کیا ہے؟ متشابہن شبہ سے، شبہ کسے کہتے ہیں؟ شبہ کہتے ہیں کہ ایک شے جو آپ کو نظر آ رہی ہے، غور کریں، ایسے کر لیں، نظر آ رہی ہے، آپ یہاں ہیں باہر، ٹھیک ہے نا، آپ یہاں ہیں، ٹھیک ہے جی. آپ کو یہ شاید نظر آ رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، کتنی نظر آ رہی ہے؟ اندر سے دیکھ پا رہے ہیں، یہ اندر ہے اس کا باطن، اور باہر جو ہے وہ ظاہر. ٹھیک ہے، کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ظاہر نظر آ رہا ہے. تو اب یہ جو ظاہر ہے، اگر صرف اسی کو حق مان لیا جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ باطن کو اگر نظر انداز کر دیا جائے گا تو گمراہ ہوں گے آپ. ٹھیک ہے نا. بالکل اسے شبہ کہتے ہیں. شبہ کہتے ہیں ایک شے جو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے وہ حقیقت نہیں ہے، وہ حقیقت نہیں. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت چھپا دی گئی، مکمل طور پر چھپا دی گئی. اب حقیقت کا علم کسے ہے؟ ظاہر ہے جس نے حقیقت چھپا دی، اس کے علاوہ تو کسی کا علم ہو ہی نہیں سکتا. ہو سکتا ہے؟ نہیں، خالق کو پتا ہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بھی نہیں آ رہی بھائی. جس نے حقیقت چھپائی ہے، کیا اس کے علاوہ کوئی جان سکتا ہے کہ میں نے کیا چھپایا؟ نہیں. تو یہ چیز ہے. پھر کہا کہ اللہ نزل احسن حدیث، صرف احسن حدیث نہیں اتاری. جب قرآن اترا تب سے لے کر آگے ساتھ کے قیام تک جو میجر مخصوص ایونٹس ہیں، مخصوص ایونٹس وہ نہیں اتارے، ان کا ذکر نہیں اتارا، بلکہ یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے تمہیں لکھا ہوا، یہ کیا ہے؟ متشابہن ہے. یعنی یہ حقیقت نہیں ہے. حقیقت کیا ہے؟ وہ ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے چھپا دی گئی. کیا کی گئی؟ چھپا دی گئی. چھپا دی گئی. اچھا اب غور کیجئے گا، ذرا غور کیجئے گا.
یہ یہاں پر جناب قرآن اترا آج سے 1400 سال پہلے. یہ ہے وقت کی پٹی ہے. یہ کیا ہے؟ وقت کی پٹی. یہ یہاں پر جناب یہ محمد جب قرآن اتارا گیا القرآن، ٹھیک ہے نا. کون سا؟ یہ بھی ذہن حاضر قرآن. ٹھیک ہے جی. حاضر کو یہاں پر ہے جناب السات. یہاں پر آ گئی السات. درمیان میں آپ یہ دیکھیں سارے ایونٹس ہیں نا سارے. تو سارا کا نہیں ذکر، ان میں جو محسوس ہیں اس کا ذکر ہے. اس کا ذکر ہے، 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 پھر یوں سمجھے اس کا ذکر ہے. ٹھیک ہے جی. کلیئر ہو رہا ہے بھی نہیں ہو رہا؟ اچھا جو ذکر ہے مثال آپ دیکھیں ذکر کیسے ہے. اگر اس کا ذکر ہے تو کس کی صورت میں؟ آیات. آیات کی صورت میں ہے. آیات کی صورت میں. ٹھیک ہے نا. بالکل. اور آیات کی جمع ہے. آپ کو پتا ہے آیات آیت کی جمع ہے. اور آیت کسے کہتے ہیں؟ آیت کہتے ہیں مثال کے طور پر یہ ایک شے ہے، اس کا یہ اتنا حصہ جو ہے یہ تو سامنے ہے، باقی چھپا دیا گیا. ٹھیک ہے جی. یہ چھپا دیا گیا. جو سامنے نظر آ رہا ہے کیا وہ مکمل وجود ہے؟ نہیں، تھوڑا سا حصہ. وہ تو انتہائی تھوڑا سا چھوٹا سا حصہ ہے. ایسا ہی ہے نا بالکل بھائی. یہ ایک وجود ہے مثال کے بھی، یہ ایک وجود ہے. یہ صرف اس کا یہاں سے اتنا واضح کیا گیا، باقی چھپا دیا گیا. آپ کو سمجھ آئے گی کہ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ کیا بات ہے؟ یہ کیا شے ہے؟ نہیں، جب تک کہ اسے بیان نہیں کیا سامنے نہیں لے آیا جائے گا. سمجھ آ رہی بھی نہیں ہے. تو قرآن میں کیا ہے؟ آیات ہیں. آیات کا مطلب کیا ہے کہ جو ایونٹ ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے ایونٹ، باقی چھپا دیا، باقی چھپا دیا، اس کا تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ سامنے رکھا. اس وجہ سے اسے کہتے ہیں متشابہ. مطلب کیا؟ جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ اصل اور مکمل حقیقت نہیں. اصل اور مکمل کیا ہے؟ وہ چھپا دیا گیا. اور کسے علم ہے؟ ظاہری بات ہے جس نے چھپایا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی جس نے یہ دیکھو جس نے یہ چھپا دیا، یہ چھپا دیا. ٹھیک ہے نا. ایک چھوٹی سی آسان سی مثال سمجھ لیں. مثال کے طور پر آپ ابھی موجود نہیں ہیں. آپ موجود نہیں ہیں. یہ میرا کیمرہ آف ہے. آپ موجود نہیں ہیں. میں کیا کرتا ہوں؟ میں ایسا کرتا ہوں، غور کیجیے کہ میں لکھتا ہوں جناب، میں لکھتا ہوں چلیں میں ایسا کرتا ہوں، میں لکھتا ہوں، میں نے یہ لکھا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. میں نے یہ لکھا. اب میں کیا کرتا ہوں؟ میں ایسا کرتا ہوں، غور کریں، میں ایسا کرتا ہوں. آپ ابھی یہاں نہیں ہیں. میں نے لکھا، میں اب ایسا کرتا ہوں کہ اے میں نے یہ چھپا دیا، بیچ میں سے بہت سارا چھپا دیا. ابھی صرف اتنا سامنے ہے. کوئی سمجھ سکتا کیا لکھا ہوا ہے؟ آپ اب آئے ہیں آپ، جب کہ صرف اتنا سامنے ہے. مجھے بتائیں میں نے کیا لکھا ہے. پہلے تو یہ نہیں کہ آپ نے تو دیکھا نا، آپ یہ امیجن کریں کہ آپ یہاں نہیں تھے، آپ کے آنے سے پہلے یہ میں نے لکھا ہے. اور ظاہر بات کچھ میں نے چھپا دیا. کوئی بتا سکتا ہے کیا لکھا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا. پہلی چیز اس سے کیا کہا جائے گا؟ آیت. کیا کہا جائے گا؟ آیت کیا ہوتی ہے؟ اسے یہ چیز ہوتی ہے متشابہ. متشابہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ متشابہ کہتے ہیں، شبہ کہتے ہیں کہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ حقیقت نہیں ہے، وہ اصل نہیں ہے، وہ مکمل نہیں ہے. اصل اور مکمل جو کہ حقیقت ہے وہ کیا ہے؟ اسے چھپا دیا گیا. اب کسے علم ہے جو چھپا ہوا ہے؟ کسے علم ہے یہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ کیا شے ہے؟ کسے علم ہے؟ جس نے چھپایا. جس نے چھپایا. یہاں تک سمجھ آئی؟ بھی نہیں آئی؟ بالکل. چھپانے والے کے علاوہ کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا. اب چونکہ میں نے چھپایا تو پھر میں بتاؤں گا بھائی یہ دیکھو میں نے کیا چھپایا، دیکھو. میں کہوں گا یہ دیکھو. چلو اس سے پہلے ایک اور چیز کر لیں. مثال اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے،
کوئی دعویٰ کرتا ہے، غور کرے، کوئی دعویٰ کرتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی مجھے پتا ہے کیا ہے، میں بیان کرتا ہوں اسے، کوئی دعویٰ کرتا ہے، جی کیا کرتا ہے؟ جی دعویٰ کرتا ہے، کہتا ہے مجھے پتا ہے کہ یہ کیا ہے، میں بیان کرتا ہوں، میں واضح کرتا ہوں کہ اس میں سے چھپا ہوا کیا ہے. ٹھیک ہے جی. صحیح اچھا غور کیجئے گا، کیسے پتا چلے گا کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ غور کیجئے گا کیسے پتا چلے گا. ایسے پتا چلے گا کہ جو چھپایا ہوا ہے، کیا چھپایا ہوا ہے؟ غور کیجئے. جو چھپایا ہوا ہے وہ ایسا ہے کہ وہ جڑتا ہے، ہر جگہ پہ ربط قائم ہے، تسلسل آ جاتا ہے. مسانی کسے کہتے ہیں؟ مسانی یہ رکاوٹ، یہ ہوتا ہے قطع. ٹھیک ہے نا؟ ٹکڑا، ٹکڑے نہیں، جڑا ہوا ہونا، جڑ جانا. یہاں سے کیا کچھ چھپا ہوا ہے، آپ جو رکھیں گے جڑ جائے، جو رکھیں گے سامنے لائیں جڑ جائے. تسلسل یہ ہوتا ہے مسانی، اگلے کے ساتھ ربط، اگلے کے ساتھ ربط، اگلے کے ساتھ ربط، کہیں ٹکڑا نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے. تو جو بھی بیان کرنے کا دعوے دار ہے وہ یہاں جو جی چاہے لکھے. مثال کے طور پر جہاں وہ مثال کو یہاں جو ہے وہ کرتا ہے کہ وہ نون یہاں ڈال دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور آگے جو ہے وہ میم بنا دیتا ہے، آگے جو ہے وہ یہاں پر لام بنا دیتا ہے. کچھ سمجھ آ رہی کیا بنا؟ جڑ رہا ہے، ربط قائم ہو رہا ہے. چلو یہاں تو جہاں تو جوڑ توڑ کر کے یہاں ان کو تو جوڑ لیا، لیکن یہ جو بیچ میں جو وقفہ ہے، اس لفظ کو آگے اس کے ساتھ کیسے جوڑیں گے، اس شے کو اس کے ساتھ کیسے جوڑیں گے؟ جڑ رہی ہے؟ بالکل نہیں جڑ رہی. زبردست دلیل ہے یہ، بہت زبردست ہے. کیسے جڑے گی؟ کیسے جڑے گی؟ غور کیجیے گا. جڑے گی ایسے، غور کرے ذرا. اب جو اسے ہی پتا ہے کہ میں نے کیا چھپا ہے، جس نے چھپایا ہے. ٹھیک ہے، جس نے چھپایا ہے. اب چونکہ میں نے چھپایا ہے تو میں پھر بیان کر سکتا ہوں، واضح کر سکتا ہوں، بھائی میں نے کیا چھپایا. غور کریں، میں پھر بتاؤں گا کہ میں نے یہ چھپایا ہے. ربط تسلسل ہے یا نہیں؟ مسانی ہے یا نہیں؟ ہر ایک کا اگلے کے ساتھ ربط قائم ہوا یا نہیں؟ مسانی، جیسے ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، مشین میں پرزے کے ساتھ پرزا جڑ جاتا ہے. ایک وجود بن گیا یا نہیں؟ ربط ہے یا نہیں شروع سے لے کے آخر تک؟ بہت زبردست. یہ ہے اللہ نزل احسن الحدیث. صرف حدیث ہی نہیں، آگے کہا کتابن، اور صرف کتابن نہیں. ایک منٹ جی. متشابہن. جی ٹھیک ہے جی، متشابہن. جی. اور صرف متشابہن نہیں، مزید آگے کہا، کیا کہا؟ مسانی. یہ تھوڑا لائن میں لکھتے ہیں سیدھا جا کے، آپ کو بھی سمجھ آئے. کتابن متشابہن مسانی. ٹھیک ہے جی. جی. پہلی بات، کتابن ایک ہی یعنی کتب کیا ہوا، یعنی کتابن جتنا بھی کتب کیا وہ ایک ہی ہے. یعنی پیچھے سے پیچھے، دو زبریں پیچھے سے پیچھے جانا ہے. ایک زبر ماضی پیچھے جانا ہے، دو زبریں جتنا پیچھے سے پیچھے جا سکتے ہیں پیچھے پیچھے جائیں گے. کیا مثلا کتابیں لے لیں، 1000 کتابیں، پیچھے سے پیچھے جائیں، کتنی کتابیں نکلیں گی؟ ایک. کتب کیا ہوا، یہ بھی لکھا ہوا، یہ بھی ہے، یہ بھی کتب کیا، پیچھے سے پیچھے جائیں، ایک. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو جو بھی بیان کرنے کا دعویٰ ہے وہ جو بھی کتب کیا وہ اس کو ایک وجود ثابت کر سکتا ہے، شروع سے لے کر اینڈ تک تسلسل ایک ہی شے، ایک ہی وجود، ایک ہی محور، ایک ہی اس کا ثابت ہوتا ہے. دوسری بات متشابہن ہے، یعنی کہ جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ اصل و مکمل نہیں ہے. وہ دیکھیں بہت کچھ جو ہے وہ چھپا دیا، بہت کچھ چھپا دیا گیا. اور کیا چھپا دیا گیا؟ یہ جس نے چھپایا اس کے علاوہ کسی کو علم ہی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ بالکل. تو متشابہن کا مطلب جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ اصل و مکمل نہیں ہے. اصل و مکمل کیا ہے؟ وہ چھپا ہوا ہے، اور وہ پھر کس کو علم ہے؟ ظاہری بات ہے جس نے چھپا دیا اسے علم، اس کے علاوہ کسی کو علم ہی نہیں. جب اس کے علاوہ کسی کو علم نہیں تو اس کے علاوہ کو بیان کر سکتا ہے؟ نہیں. اب اگر کوئی بیان کرنے کا دعویٰ کرتا ہے تو دیکھا جائے گا مسانی ثابت ہوتا ہے، کتابن ثابت ہوتا ہے،
مزے کی بات یہ ہے کہ آج تک احمد عیسیٰ کے علاوہ جتنے بھی آئے، کیا کسی ایک نے بھی آ کر بتایا کہ یہ جو قرآن ہے یہ متشابہن ہے، یعنی جو سامنے نظر آ رہا ہے اصل مکمل نہیں ہے، حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، جو کچھ چھپا دی گئی، جو کہ اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے؟ یا پھر ہر ایک نے آ کر یہ ترجمہ کیا، تفسیریں کی اور ثابت کیا کہ بھائی یہ متشابہن ہے ہی نہیں، یہ تو بین ہے، تو ہے ہی واضح؟ بالکل بالکل سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بالکل ایسا ہی ہے. سمجھ آ رہی یا ابھی بھی نہیں آ رہی؟ بالکل استاد جی بہت کلیئر ہو گیا، کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں. تو یہ ہے، اب غور کیجئے گا، احسن الحدیث، یہاں تک آپ کو واضح ہو گیا کہ یوں سمجھے یہ جہاں حاضر قرآن جب اترا، جی ٹھیک ہے نا، حاضر قرآن جب اترا یہ ہے وہ وقت، یہ ہے الساعۃ، ٹھیک ہے نا. اب درمیان میں یہ جو سارا یہ حدیث ہے، یہ لائن جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ لائن حدیث ہے، ٹھیک ہے. لائن کیا ہے؟ حدیث. تو حدیث کا ذکر نہیں کیا، الحدیث، الحدیث الحدیث یعنی مخصوص، اس کا ذکر کیا، اس کا ذکر ہے، اس کا ذکر ہے، اس کا ذکر ہے، اس کا، اس اور اس کا، اتنے کا. اچھا غور کریں، یہ جو آیت ہے، اس کے اوپر جو آیات ہیں، اس پر مبنی آیات جو ہیں، مبنی آیات، اس پر مبنی آیات کب بین ہوں گی؟ کب بین ہوں گی؟ جب آپ یہاں آئیں گے. جب تک یہ وقت، یہ ہے مستقر. مستقر کا مطلب کیا ہے؟ مستقر کہتے ہیں، غور کریں، میم موجودگی کا اظہار ہے، میم، سین اور تے اور کاف رے کر، میم وجود، سین کسے کہتے ہیں؟ غور کریں، سین کسے کہتے ہیں؟ یہ ہے سین. اچھا سین آدھا حصہ ہے، مکمل کیا ہے؟ غور کریں، مکمل ہے یہ ہے مکمل. یہ کیا ہے؟ اس کو جب توڑیں، یہاں سے چیر دیں، یہاں سے چیر دیں، یہ بن جائے گی سین. یہ اوپر والا حصہ مٹا دیں، ٹھیک ہے جی، یہ بن جائے گی. بنی یا نہیں بنی؟ اچھا یہ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے، غور کیجئے گا، یہ ایک وجود ہے، اس کے ساتھ آگے اور وجود جڑا ہوا ہے، تو یہ آگے بڑا وجود یعنی منزل یہاں پہنچنا ہے. مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے، مثال کے طور پر غور کریں، آپ چل رہے ہیں، یہاں سے آپ چلنا شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہاں سے آپ چلنا شروع کرتے ہیں، یہاں سے چلنا، یہ آپ کی منزل ہے، یہ آپ کی منزل ہے، یہ آپ کی منزل ہے. تو کیا کریں گے؟ یہ آپ کا دیکھیں، یہ 1 قدم، یہ 2 قدم، یہ 3 قدم، یہ 4 قدم، یہ 5 قدم، یہ 6 قدم، یہ 7 قدم، یہ 8 قدم، یہ 9 قدم ملیں گے تو یہ منزل بن جائے گی، یہ وجود بن جائے گا بڑا، ٹھیک ہے. اب ان کو کیسے ڈسکرائب کیا جائے؟ یہ جو سٹیپس ہیں، ان کو کیسے جو ہے وہ ڈسکرائب کیا جائے گا؟ دیکھیں، یہ 1 سٹیپ، یہ 2 سٹیپ، یہ 3 سٹیپ، یہ 4، یہ کیا ہے؟ ہر سٹیپ اگلے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. کیا ان ساروں کو اگر 1000 سٹیپ ہیں تو 1000 بار اس طرح لکھا جائے گا؟ نہیں لکھا جائے گا. غور کریں، وہی میجر جو سٹیپس ہیں وہ نکالیں گے. میجر سٹیپس کیا ہیں؟ ایک جو ہے وہ اس کو واضح نہیں کرتا. کیونکہ سٹیپ کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ آگے منزل، یعنی کوئی کام آپ کر رہے ہیں تو یہ آپ سٹیپس لے رہے ہیں، تو جب وہ کام ہو جاتا ہے تو منزل آ گئی. سمجھا رہے ہیں؟ تو ایک سٹیپ سے کبھی منزل نہیں آتی. سمجھا رہے ہیں؟ یعنی ایک سے زائد وہ تسلسل ہوتا ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ کتنے کم سے کم کتنے ہیں؟ 2 جو ہے وہ واضح کر دیتے ہیں، باقی بے شک مٹا دیں. 2 جو سٹیپ ہیں وہ واضح کر دیتے ہیں، گویا کہ یہ اس کے بعد پھر جو ہے وہ جتنے بھی ہوتے ہیں 2 واضح کر دیتے ہیں، پھر یہ منزل آ گئی. ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں، یہ 2 سٹیپ ہیں اور یہ آگے بڑا یعنی کہ منزل ہے، یہ جہاں پر آنا تھا. ٹھیک ہے نا. اچھا اس کو ایسے کیوں نہیں لکھا گیا؟ اس کو یہ اوپر ایسے کیوں کیا گیا؟ ایسے کیوں لکھا گیا؟ وجہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر غور کریں، یہ ایک سٹیپ ہے، یہ سٹیپ ہے اور یہ منزل آ گئی، یہ تو منزل آ گئی. لیکن اگر آپ یہاں ہیں اور بات کرنی ہے یہاں کی منزل، یہاں منزل ابھی یہاں ہے، آپ یہاں کھڑے ہیں، بات یہاں کی کر رہے ہیں، تو کیسے بتایا جائے گا؟ تو پھر یہ مکمل نہیں ہے، یعنی کہ آدھا یہاں پر رہ کے بات کی جا رہی. یہ یعنی کہ یہاں سے یہ سٹیپ اٹھایا جائے گا، پھر سٹیپ پہ جایا جائے گا، یعنی سٹیپ اٹھاتے تو پھر جا کے منزل آئے گی.
یہ ہے سین. سین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سین کا مطلب یہ ہے کہ آپ ابھی یہاں ہیں ماضی میں اور آپ فیوچر کی بات کر رہے ہیں, یہاں کی بات کر رہے ہیں. صحیح, زبردست. ابھی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اب شین بھی سمجھ آ جائے گی. سین کیا ہے غور کیجئے گا ذرا. سین کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک چیز یہاں ہے اور یہ مستقبل میں 100 سال بعد جا کے آئے گی. یہ درمیان میں جناب 100 سال کا فرق ہے, ٹھیک ہے, درمیان میں آپ یہاں ہیں, ٹھیک ہے جی, جی جی آپ یہاں ہیں. ادھر. جی اب بات کر رہے ہیں اس شے کے بارے میں, ٹھیک ہے جی. آپ کی نظر کس کے اوپر ہے؟ جی اس شے پر, جی. اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اب ابھی وہاں گئے تو نہیں نا؟ نہیں, راستے میں. تو راستے میں ہے. تو اب آپ بات جو یعنی آپ میں یہاں ہو کر یہاں کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو اسے کہا جائے گا سین, یعنی کہ آدھا. یہ سٹیپ ہیں, سٹیپ مرحلہ مرحلہ آگے جاتے جاتے یہ آ گیا. جی ابھی مکمل تو نہیں آیا سٹیپ, یعنی کہ وہی آدھی بات کی جا رہی. پریکٹیکل تھیوری ملے گی, ابھی صرف تھیوری کی بات ہو رہی. جی. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یعنی جہاں بھی سین آئے گی, سین کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کی بات کی جا رہی ہے جو بھی آگے ہے کام, جو شے کی فیوچر میں ہے, جو بات جو شے جو کام آگے فیوچر میں ہے ابھی اس کی ابھی پہلے بات کی جا رہی ہے. صحیح. اچھا اب شین کی یہ دیکھیں, شین ایسے لکھا جاتا ہے, غور کیجیے گا. جی 3 ڈاٹ لگا رہی. 3 ڈاٹ کیا ہیں جانتے ہیں؟ جانتے ہیں نہیں جانتے؟ نہیں, یہ 3 ڈاٹ نہیں ہیں. 3 نقطہ کسے کہتے ہیں؟ نقطہ تو یہ دائرہ, ایک وجود کا اظہار. جی. اچھا یہ 2 اوپر 3 نقطے نہیں ہیں, یہ یعنی وہی 3 دائرے ہیں. کون سے دائرے؟ یعنی جو اوپر سے مس ہے, یہ 3 حصے جو مس ہیں یہ پورے کیے جا رہے ہیں. سمجھ آئیے بھی نہیں آئی؟ یعنی کہ وہی بات, ہر شے کو شارٹ سے شارٹ یعنی کہ زیادہ محنت کو کم کیا گیا ہے, تو بجائے اس کے کہ شین کو ایسے لکھا جائے, ٹھیک ہے نا, کیا کیا گیا؟ سین جو کہ آدھا ہے اس کو پورا کر دیا گیا 3 ڈاٹ لگا کے. ابھی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ 3 نقطے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ 3 نقطے جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے, 3 نقطوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھیں 2 نقطے اور آگے تیسرا نقطہ. 3 نقطوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ 2 نقطے کیا ہیں؟ آپ نے ایک کام کی ایک پارٹ بنایا, پھر دوسرا پارٹ بنایا, یہ دونوں ملے تو ایک یہ وجود بن گیا. اس کے بعد پھر اگلے حصے کی طرف آپ جاتے ہیں. یعنی 3 نقطوں کا مطلب ہوتا ہے ما بعد, جسے یہ سے آتے ہیں نا, الف بے تے اور سے کہتے ہیں ما بعد کو. کوئی ایک کام کیا اس کے بعد پھر جو کام شروع کرتے ہیں, کہ نیا کام یا اگلا کام شروع کرتے ہیں, وہ ہوتا ہے سے. اسے سما سے, یعنی ایک مثال آپ نے آٹا گوندھ دیا, اس کے بعد کیا کرنا ہے, پھر روٹیاں بنانی ہیں, تو یہ سما سے وہ یہ کام کرے, اس کے بعد اگلا ما جو کرنا ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ ہوتا ہے سما. سے کسے کہتے ہیں؟ سے کہتے ہیں کہ ایک یعنی کہ جو سٹیپ آپ نے اٹھانے تھے وہ اٹھا لیے. اب یعنی مثال ایک مشین بنانی ہے تو اس کے لیے پہلے میجر پارٹس بنائے جائیں گے, اس کے کچھ حصے بنائے جائیں گے. ایک حصہ بنا لیا, مکمل ہو گیا, اب اگلا حصہ بنایا جائے گا. یہ جو اگلا حصہ بنایا جائے گا یہ ہوتا ہے 3 نقطے. سمجھ رہے؟ تو وہی 3 نقطے, یعنی سین کے اوپر 3 نقطے کیا ہے؟ سین کے اوپر جو ہے وہ 3 نقطے کا مطلب جسے آپ شین کہتے ہیں, وہ شین کیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ جو سین کا جو حصہ مس تھا وہ فل کر دیا گیا, وہ آ گیا. اس کے بعد جو آنا ہے سین کے بعد جو شین کیا ہوتا ہے, یعنی کہ وہی سین تو یہ ہے نا کہ یہاں رہ کر یہاں کی بات کی جا رہی ہے. دیکھیں سین کسے کہتے ہیں؟ سین کہتے ہیں ابھی آپ ماضی میں ہیں اور آپ فیوچر کی بات کر رہے ہیں, تو شین کہتے ہیں جب آپ یہاں پر آ جائیں. شین کسے کہتے ہیں؟ شین کہتے ہیں آپ یہ سفر کرتے 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 یہاں پر آ گئے. ٹھیک ہے جی, منزل پر آ گئی ہے شین. سمجھ ہی نہیں آئی؟ یہ سین. اب یہی بات کی گئی, ذرا غور کیجئے گا, وہ کون سی سورہ ہے؟ سورہ الانعام کی آیت ہے, وہ نکال لیں. لِكُلِّ نَبَائٍ مُسْتَقَرٌ, لِكُلِّ نَبَائٍ مستقر وسوف تعلمون. سورہ الانعام کی آیت ہے, میرے پاس زیادہ وقت بھی نہیں ہے, میکسیمم ہمارے پاس آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے. لِكُلِّ نَبَائٍ مُسْتَقَرٌ وسوف تعلمون. کون سی ہے؟ 67 ہے. چلے اچھا کیا, ٹھیک. 67
یہ آ گئی لکل نبائن مستقر و سوف تعلمون. یہ جو ڈایاگرام ہے یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, یہ جو ابھی ہم نے واضح کیا ہے یہ, ٹھیک ہے نا. حاضر القرآن جب اتارا گیا تو آسن الحدیثی مخصوص ایونٹس, یہ ایونٹ ہے, یہ ان کا ذکر ہے, ٹھیک ہے جی. پہلے تو یہ ذہن میں ہونا چاہیے. تو اب یہ جو ذکر کیا گیا ہے آیات کی صورت میں کیا گیا ہے, آیات کی صورت میں مطلب کیا ہے, متشابہن ہے, متشابہن سمجھے, یعنی علم چھپا دیا گیا. کوئی بھی آیت کیسے بیان ہو گئی آپ ضرور غور کریں. لکل نبائن مستقرن لکل نبائن مستقرن, ٹھیک ہے جی, یہ آ گیا مستقرن. لکل نبائن مستقرن. لیے لی کا معنی کیا ہے, لیے, کے لیے, کس کے لیے, یہ جو نبا ہیں, یہ دیکھیں یہ ایونٹ ہے, یہ جو مخصوص ایونٹ ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے, ان کے لیے کیا ہے, ان کے لیے کیا ہے, ان کے لیے کلی تمام کی تمام یہ جو ہیں, یہ جو تمام کے تمام ایونٹس ہیں یہ کیا ہیں, یہ ایونٹس کیا ہیں, یہ نبا ہیں. نبا کا مطلب کیا ہے, ان ایونٹس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں, علم اللہ نے چھپا دیا. نبا کسے کہتے ہیں, وہ بات, وہ شے جس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے, اللہ کے علاوہ کسی کے پاس علم نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو لکل نبائن, لکل یہ ہے نبا, ایک یہ نبا ہے, یہ نبا ہے, یہ نبا ہے, یہ جو نبا ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے آیات کی صورت میں, یہ والی نبا ہیں, یہ وہ علم ہے جو اللہ نے چھپا دیا. اس کا کیا ہے, تمام کی تمام نبا کے لیے کیا ہے, مستقر ہے. ہر نبا اپنے اپنے مقام پر, جو اس کا مقام اس نے وہاں قرار پکڑا ہوا ہے, ٹھہری ہوئی ہے. قرار پکڑے ہوئے ہونا, ٹھہرے ہوئے ہونا, یہ مقام ہے, ٹھہر یہیں رہو, یہاں سے ہلنا نہیں, ٹھیک ہے جی. سمجھ آ رہی بھی نہیں آ رہی. لکل نبائن مستقرن, آگے کیا ہے غور کریں, واہ اور سوفا, سین کیا ہے, یہاں رہ کر آگے کی بات کی جا رہی ہے. و سوفا معنی کیا بنے گا, غور کریں, سین کیا ہے, سین یہ یہاں پر رہ کے, جہاں جب قرآن اتارا گیا تب وہاں پر کھڑے ہو کے بات کی جا رہی ہے فیوچر کی, اس کی. یہ ہے سین آئی یا نہیں آئی, بالکل. آگے کیا ہے, واو سین, واو کا مطلب کیا ہے, وہی اور سین جیسے ایسے, اور جس کا وہ آ رہا ہے. فا یعنی فا کا مطلب کیا, پاس, یعنی جیسے ہی آپ یہاں سے آپ سفر اسٹارٹ کیا, چلتے چلتے جب یہاں آ گئے, یہاں یہ آ گئی ہے پاس. فا وا سوفا مطلب کیا ہے, وا سوفا, اور جیسے جیسے جس کا مستقر آتا چلا جا رہا ہے, جس کا مستقر آتا چلا جا رہا ہے, کیا کیا جا رہا ہے, تعلمون, تم اس کا علم دیے جا رہے ہو, تمہیں اس کا علم دیا جا رہا ہے, ویسے ویسے علم دیا جا رہا ہے. اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ جب تک کوئی واقعہ ہوگا نہیں تب تک وہ آیت بیان نہیں ہوگی. بالکل. کیوں, لکل نبائن مستقرن و سوف تعلمون, تمام کی تمام جو نبا ہیں, یہ نبا ہے, یہ 14 صدیوں 15 صدیوں کے, یا اور بھی اتنا لمبا پیریڈ ہے جی, جو 2500 سال کا پیریڈ ہے محمد سے لے کر اساد کے قیام تک کے دوران کا. تو اس کے درمیان جو مخصوص ایونٹس ہیں, اس وقت تک کوئی آیت بیان ہی نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اس ایونٹ کا وقت نہیں آ جاتا. کیوں, لکل نبائن مستقرن, تمام کی تمام جو نبا ہیں, تمام کا تمام وہ علم جو اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے, اس نے اپنا آگے فیوچر میں جو جس کا مقام ہے وہاں پر وہ پڑا ہوا ہے, وہ ٹھہرا ہوا ہے. بالکل. سمجھ آئیے بھی نہیں ہے. یہ وہ چیز ہے جو سورہ طٰہٰ جو ہے اس کی آیت نمبر 113 اگر آپ کھول لیں, وہ نکالیں. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 113. جی, سورہ طٰہٰ 20 نمبر سورت ہے, اور آیت جو ہے اس کی 113 ہونی چاہیے. دیکھیں ذرا, وہی ہے. ہاں بالکل, سورہ طٰہٰ کے نمبر 113 ہے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَفْنَا
فیہ من الوعید لعلہم یتقون او یحدث لہم ذکرا، او یہ دیکھیں، او یحدث لہم ذکرا، او یحدث لہم ذکرا. شروع میں الف سوالیہ اور یعنی کیا ہے، آگے واو اور کیا ہے، اور یعنی پیچھے اس قرآن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس قرآن کو کیسے اتارا، بالکل اسی طرح اتارا جس طرح اس سے پہلے ہر بار اتارا گیا، اسی طرح اس کو کرا کیا جا رہا ہے. اس طرح کیسے، کب کی بات، آج کی بات ہو رہی ہے، آج اس وقت کی. وَكَذَلِكَ، اور بالکل اسی طرح جس طرح اس سے پہلے ماضی میں قرآن یعنی کہ قرآن جو ہے وہ اترا، قرآن کو کرا کیا گیا، یعنی جو کرا کیا گیا کس کو، اسی وجود کو، بالکل اسی طرح آج بھی جو ہے وہ کرا کیا جا رہا ہے. کس میں، عربی میں. عربی کسے، یہ فطرت عین اپنی ذات میں، فطرت کو اس کے اپنی ذات میں کرا کے. اور صرف یہی نہیں، اور یہ قرآن کیا ہے، او یحدثو، وہی جب وہ حادثہ ہو رہا ہے، جس حادثے کا ذکر ہے، یہ حادثہ یہ جو حادثے نوا ہے، جب وہ حادثہ ہو رہا ہے، یحدثو حادثہ ہو رہا ہے، حادثہ حال بن جاتا ہے. جب وہ حادثہ حال بن جاتا ہے تو لہم، لا کا کی کو، اور ہم اوپر پیش ہے، وہ جو اس وقت میں موجود ہوتے ہیں، جو اس وقت موجود ہیں، جس وقت حادثہ ہو رہا ہے، تو کیا کرتا ہے یہ ذکرہ، یہ ان کو 100% مکمل طور پر یاد دلا دیتا ہے. یہ تھا وہ حادثہ، یہ تھا وہ حادثہ جس کا قرآن کی ان آیات کی صورت میں آیت 14 سے قبل یا قرآن کے نزول کے وقت ذکر اتار دیا گیا تھا. یاد دہانی اتار دیا، آج تمہیں یاد دلایا. سمجھے ابھی بھی نہیں آئی؟ جی بالکل کلیئر ہو رہا ہے، ابھی بھی نہیں ہو رہا؟ بالکل جی یہ ہے او یحدث لہم ذکرا. یہ وہ وجہ ہے اس وقت تک قرآن کی کوئی ایک بھی آیت بیان نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کا وقت نہیں آ جاتا. مثال کے طور پر بڑی سادہ سی مثال ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جی احمد عیسیٰ صاحب، جب آپ نے یہ بات واضح کی ہے کہ قرآن میں یہ ہے، یہ مخصوص ایونٹس کا ذکر ہے، تو پھر آپ یہ جو دعوت دے رہے ہیں، آپ یہ جو بات کر رہے ہیں، آپ یہ جو کلام کر رہے ہیں، کہ چھوٹا ایونٹ تو نہیں ہے یہ. آج تک یہ دعویٰ کسی نے کیا، یہ کلیم کسی نے کیا، یہ بات کسی نے کی کسی نے. یہ جو کچھ بھی احمد عیسیٰ باتیں کر رہا ہے، مجھے گوگل سے نکال کے دکھائیں، دنیا کی کسی کتاب سے نکال کے دیں، کسی روایت، کسی سے بھی کہیں سے بھی نکال کے دکھا دیں. بالکل نہیں، کوئی دکھا سکتا ہے؟ میں چیلنج کرتا ہوں. جی احمد عیسیٰ صاحب، یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں، یہ باتیں ایسی ہیں کہ انتہائی غیر معمولی باتیں ہیں. یہ وہ باتیں ہیں جو آج سے قبل یعنی کہ نہ ہم نے سنی تھی اس سے قبل، نہ ہی ہمارے آباء و اجداد نے سنی. دنیا کے کسی کتاب میں ایگزسٹ نہیں کرتی، کسی گوگل میں کہیں ایگزسٹ نہیں کرتی. تو یہ کوئی عام حادثہ ہے، ایونٹ ہے، اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے، مخصوص ایونٹ ہو رہا ہے، تو پھر اس کا بھی تو قرآن میں ذکر ہونا چاہیے نا. ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے نا. تو میں چھوٹا سا سوال کروں گا، بھائی آج سے پہلے آپ کو پتا تھا قرآن میں یہ کہا جا رہا ہے اللہ نزل احسن الحدیث، یہ کس نے آ کر کہا؟ یہ کس کی دعوت ہے؟ یہ کون بات کر رہا ہے؟ یہ آج سے پہلے کسی نے یہ بتایا تھا، کہا تھا؟ نہیں، بالکل. تو یہ قرآن میں یہ کس کا ذکر ہے؟ یہ تو آج بات کی جا رہی ہے، یہ تو آج احمد عیسیٰ کہہ رہا ہے. یہ کس کا ذکر ہے؟ کتاباً آج تک سارے کہتے رہے کہ اللہ نے 4 کتابیں اتاری، اتنی اتاری. کس نے آ کے بتایا بھائی ایک ہی کتاب، کوئی اور ہے ہی نہیں، کچھ اور اتارا، اور ہوگا تو اتارا جائے گا نا، اترے گا. متشابہن کس نے بتایا قرآن متشابہن ہے؟ جی آپ نے بتایا. مسانی کس نے بتایا مسانی ہے؟ پھر اس سے بھی بڑھ کر بات یہ کہ مثال کے طور پر آپ دیکھیں سورہ زمر کی جو آیت ہے، سورہ زمر کی آیت نمبر جو 23 ہے، اسے نکال لیں دوبارہ. سورہ زمر کی آیت نمبر 23، اس سے آگے کیا ہے؟ غور کریں، اس سے آگے کیا لکھا ہے؟ اس سے آگے ہے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. یعنی چیز یہ بات کی جا رہی ہے، غور کی چیز بات یہ کی جا رہی ہے کہ جب یہ کہا جا رہا ہے، یہ اللہ نزل احسن الحدیث، جب یہ واضح کی بیان کی جائے، جب یہ حادثہ ہو رہا ہے، اللہ کے رسول آتا ہے، جب ان کے اوپر یہ ساری چیزیں واضح کر رہا ہے، تو وہ جو سامنے ہے،
جو خشی کرنے والے ہیں اپنے رب سے، یعنی جو مومن ہیں، جو واقعی ہدایت کا طلبگار ہیں، ان کا معاملہ کیا ہے؟ ان کے جو رونگٹے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. یہ راز جب ان کے اوپر کھل رہے ہیں، آج سے 14 صدیہ قبل کہا گیا کہ یہ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی. یہ جو دعوت ہے، یہ جو حادثہ ہو رہا ہے، جب یہ حادثہ ہو رہا ہے اور جو سامنے بیٹھے ہوئے جو مومن ہیں، وہ جب یہ ہو رہا ہے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. جی بالکل سچ کہا. ثم تریر جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. پھر کیا اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی جو جلود ہیں وہ بھی، اور جو ان کے قلوب ہیں وہ بھی کیا کریں؟ وہ ذکر اللہ کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو اللہ ہی بنا رہے ہیں، ادھر اس ڈائریکشن، اپنے آپ کو اس طرف لے کر جا رہے ہیں. یہ کیسے رب بننا ہے، کیسے اللہ بننا ہے؟ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ آج سے پہلے ہوا تھا؟ بالکل. تو یہ کس کا ذکر ہے؟ اس طرح قرآن میں یہ جتنی بھی آیات ہیں، سیدھی سی بات ہے کہ جب میرے پیارے بھائیوں قرآن میں دیکھیں نا، غور کریں، آج آپ یہاں ہیں، یہاں پر یہ سال کو تھوڑا اور آگے کر لیں بھیا، یہیں پر رہنے دیں، یہاں بیچ میں 1000 سال کر لیں، ٹھیک ہے؟ یہاں یہ جو وقفہ ہے 1000 سال کا، تو یہ آپ یہاں پر ہیں، آپ یہاں پر، تو یہ یہ اس پر جو بنی آیات ہیں، اس پر، اس حادثے پر، یہ آج سے اس کے یعنی اس وقت کے آنے سے پہلے بیان ہو سکتی تھی؟ نہیں ہو سکتی تھی بھائی. لکل نباء مستقر وسوف تعلمون. ایسا کیسے ہے کہ یہ جو نبا ہے اس کا مستقر یہ وقت آتا نہیں، اس سے پہلے یہ بیان ہو جائے، ان کا علم دے دیا جائے؟ ممکن ہے؟ نہیں ممکن. بتائیں نا. بالکل نہیں ممکن. تو پھر یہ کس کی تاریخ ہے؟ یہ جتنی بھی آیات ہیں، جتنا بھی یہ احمد عیسیٰ سب کھول کھول کر واضح کر رہا ہے، یہ قرآن میں کس کا ذکر ہے؟ کہ قرآن آج آپ کو یاد نہیں دلا رہا کہ یہ تھا اللہ کا وہ رسول، یہ تھا وہ ایونٹ، یہ تھا وہ حادثہ جس کا ایسے 14 صدیہ قبل ذکر اتارا گیا تھا. جی بالکل. سمجھ آ رہی نہیں؟ مثال کے طور پر آج تک کسی کو پتا تھا قرآن میں تو عیسیٰ کا ذکر ہے، جو عیسیٰ نے آنا ہے، عیسیٰ نے آنا ہے. عیسیٰ نے بڑا انتظار کر رہے، سب انتظار کر رہے تھے، اور اکثریت کہتی ہے، ایک بڑی تعداد جو ہے وہ کہتی ہے نہیں قرآن میں تو ذکر ہی نہیں ہے، قرآن تو کسی دوسرے کا ذکر ہی نہیں ہے. آج کوئی رد کر سکتا ہے؟ سورہ صف ہے، وہاں پر عیسیٰ ابن مریم کہہ رہا ہے کہ میرے بعد رسول آئیں گے، اور سورہ زخرف میں عیسیٰ ابن مریم نہیں، عیسیٰ جو ہے وہ کیسے آتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی عیسیٰ کا معجزات کے ساتھ، عیسیٰ آیا کیسے؟ البینات کے ساتھ اور حکمہ کے ساتھ، اور اس نے آ کر وہ سب کا سب کھول کھول کر واضح کر دیا جس سے میں اختلاف کر رہے تھے. اور عیسیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ عیسیٰ کہہ رہا ہے کہ میرے بعد سوائے اسات کے کچھ نہیں رہا، میرے بعد اسات آئے گی، وہ سب کے سب جو کچھ آنا تھا آ چکا. اسات کی سورہ محمد میں اسات کی تمام اشارات آ چکی ہیں، سوائے اسات کے اب کچھ نہیں رہ گیا. اچھا کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا اسات و اشارات کے ساتھ ساتھ جو ہے عیسیٰ کا انتظار نہیں کر رہے؟ بالکل کر رہے ہیں. تو قرآن میں کیا وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ آگے کہہ رہا ہے جس کا انتظار کرے سب کا سب آ چکا، سوائے اسات کے کچھ نہیں رہے گا. سوائے اسات کے مطلب کہ عیسیٰ بھی آ گیا. تو عیسیٰ کہاں ہے؟ کہاں ہے پھر؟ جی بالکل. یہ چیز ہے جس وجہ سے کہا کہ اس قرآن میں مومنوں کے لیے ہدایت ہے. کن کے لیے؟ مومنوں کے لیے. مومنوں کے لیے. جی. کیونکہ قرآن آپ کو تب تک سمجھ نہیں آئے گا جب تک آپ اس سٹیج پر آ نہیں جاتے. مومنوں کے لیے ہدایت کیوں ہے؟ مومنوں کے لیے ہدایت اس لیے ہے کہ دیکھیں، غور کریں، ضلال مبین نار طرف فتنے. اگر قرآن تصدیق نہیں کرتا، قرآن میں یہ چیزیں نہ ہوتی، اور احمد عیسیٰ اگر کہتا ہے میں رسول ہوں، میں رب کا بھیجا ہوا ہوں، تمہارا رب تم سے کلام کر رہا ہے، کتنے ہیں جو مانتے؟ آس پاس جو اعتراضات کرنے والے، بکواسات کرنے والے، الزامات لگانے والے، پروپیگنڈا کرنے والے، کیا آپ کو یقین ہے آپ کو ان کے پروپیگنڈا کا شکار نہ ہوتے؟ بالکل ہو جاتے نا. ہوتے یا نہیں ہوتے؟ بالکل. لیکن اب معاملہ کیا ہے؟ اب معاملہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں جو کہا جا رہا ہے ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ ہے اس قرآن کے ساتھ جو ہے وہ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ جو قانون میں کر دیا گیا. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ بالکل آ رہی. ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، یعنی کہ اس قرآن کے ساتھ کون ہے کہ جو اللہ نے اس کے لیے گمراہی لکھ دیا، طے کر دیا، اور وہ جو ہے وہ ہدایت کا دعوے دار ہے؟ کوئی ہے جو اسے ہدایت دے سکتا ہے اس قرآن سے؟ کر کے دے کے دکھائے.
اور آج آپ قرآن آپ کو ہدایت دے رہا ہے یا نہیں دے رہا, سیدھے راستے پر رکھ رہا ہے یا نہیں رکھ رہا ہے, واضح کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, تصدیق کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. یہ تھا وہ ایونٹ, یہ تھا بہت سا, یہ ہے حق. جی جی استاد جی بالکل ایسا ہی. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ قرآن یاد دلا رہا ہے یا نہیں دلا رہا؟ یہ تھا وہ حادثہ, یہ تھا وہ ایونٹ جس کا قرآن کے نزول کے وقت ہی ذکر اتار دیا گیا تھا. بہرحال یہاں تک بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن جو ہے وہ آسن حدیث ہے. اگر قرآن میں القاریہ کا ذکر ہے تو جان لے القاریہ کیا ہے. القاریہ قرآن کے نزول سے لے کر الساعۃ کی قیامت تک کے دوران کا کوئی مخصوص ایک بڑا ایونٹ ہے, میجر ایونٹ ہے جس کا ذکر ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر قرآن میں الفاظ کی صورت میں القاریہ ملقاریہ مادرکا ملقاریہ, تو یہ یعنی یہ پوری صورت کا تو یہ مطلب کیا ہے, یہ اللہ کا ایک رسول ہے جس نے آ کر لوگوں کے اوپر یہ آ کر واضح کیا ہے, تو اس کو آج سے 14 صدیہ قبل لکھ دیا گیا. اور القاریہ, یہ سورہ القاریہ اس وقت بین ہو ہی نہیں سکتی, ہو ہی نہیں سکنا تھی جب تک کہ یہ وقت نہیں آ جانا تھا, جب تک اللہ کا یہ رسول آ کر یہ واضح کر نہیں دیتا, کیونکہ یہ بھائی احمد عیسیٰ کا کردار لکھا ہوا ہے. دنیا جو جی چاہے الزامات لگائے, ملامتیں کرے, تہمتیں لگائے, جو جی چاہے, احمد عیسیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا, کرتے رہو. میرے میں کیا بگڑے گا, کوئی بگڑے گا میرا؟ میرا تو اللہ کا بندو. آپ نے پہلے بھی دیکھو ویڈیوز میں, آپ نے دیکھا, ابھی بھی دیکھ رہے ہیں. اسی طرح میں روزانہ بیٹھ کے یعنی جب بھی ہماری نشست اس طرح بیٹھ کے بات کرتا ہوں, کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مجھے کوئی فرق ہے, کوئی فرق پڑے گا, کوئی پڑتا ہے؟ جی کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی ٹینشن نہیں. کوئی مانتا ہے مانے, نہیں مانتا نہ مانے, موجے کرے. بہرحال اب اس سے آگے جو ہے چونکہ ابھی کسی بھی وقت ہاں تھوڑا سا وقت ہے تو بات تھوڑی کر لیتے ہیں. تو میرا اب آئیں جو ہے وہ القاریہ کی طرف, سورہ القاریہ جو ہے وہ کھول لیں صاحب. تو سب سے پہلی بات القاریہ, تو القاریہ کی جو تیز کے اوپر پیش ہے جس کا معنی کیا ہے, القاریہ تو حال کا سیگا, حال ہے. القاریہ تو القاریہ ہے. بالکل یہ کب کہا جا رہا ہے؟ آج سے 14 صدیہ قبل نہیں کہا جا رہا. یہ اللہ کا ایک رسول ہے جو آ کر کہہ رہا ہے, متنبع کر رہا ہے القاریہ سے. القاریہ ہے, کل کہتے ہو القاریہ ہے, تمہارے سر پر آگی مارے جانے والے ہو, یعنی وہ متنبع کر رہا ہے. آگے سے اللہ نہیں کہہ رہا مل کاریہ تو کیا ہے القاریہ, نہیں. آگے سے انسان ہیں کہ جن کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑ رہا, آگے سے انسان اپلائی کر رہا ہے مل کاریہ تو کیا ہے القاریہ, کوئی القاریہ وغیرہ نہیں. یعنی بے شک زبان سے کہیں یا اپنے عمل سے کہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن وہ اپنے کردار سے اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں. بھائی کیا کون سی القاریہ, کوئی سن ہی نہیں رہا, جو سن رہے ہیں وہ نظر انداز کر رہے ہیں, ادھر سے سنا ادھر سے نکال رہے ہیں, کسی کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑ رہا. تو یہ ہے آگے کہا جائے وما ادراک مل قاریہ, تو اور تجھے کیا, یعنی جس چیز کو بھی سنایا جا رہا ہے تجھے جو بھی نظر انداز کر, تجھے کیا ادراک کل قاریہ کیا ہے, ہو جائے گا ادراک, ادراک ہو جائے گا. کل ادراک کیسے ادراک ہو جائے گا, کب ادراک ہوگا, جب یعنی وہی یوم یکون الناس کالفراش المبثوث, یعنی اس سے پہلے یہ جو دھماکے ہو رہے ہیں, تباہیاں آ رہی ہیں, تجھے سمجھ نہیں آ رہی, تجھے ادراک نہیں ہو رہا, جلدی ادراک ہو جائے گا, پریشان نہیں ہو جائے گا. یعنی کہ جو شام والے ہیں وہ بھی نہیں مانتے تھے, قرآن میں تو تھا نہیں مانتے, لیکن ادراک ہوا آج انہیں یا نہیں ہوا؟ بالکل ہو گیا. یمن والے ادراک ہو رہا ہے, ان کو نہیں ہو رہا. جی بالکل ہو رہا ہے. تو جب ان کو ہو رہا ہے تم کو نہیں ہو رہا, کیوں نہیں ہو رہا؟ اس وجہ سے نہیں ہو رہا, ان کو اس وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ ان کے سر پر پڑی ہوئی ہے. جب تمہارے سر پر پڑے گی تمہیں بھی ادراک ہو جائے گا. تم ایسے لوگ ہو جب تک پڑے گی نہیں تمہارے سر پر تمہیں ادراک ہونے نہیں والا, تو نہ پریشان ہو. ادراک ہوگا کب ہوگا؟ یوم, ایک پیریڈ جو کہ طے شدہ ہے, یکون, وہ پیریڈ جو ہے جیسے وہ پیریڈ ہو رہا ہے تو اس کیا ہو رہا ہے, الناس جو لوگ ہیں وہ کیسے ہو رہے ہیں, کل فراش المبثوث, جیسے کہ وہ یعنی کہ وہی وہ یعنی بچھ نہیں جاتا, اشیاء نے بچھ جانا, اس طرح انسان جو ہے اس طرح بچھے ہوئے ہیں, بچھ گئے ہیں, بچھ رہے ہوں گے. صحیح. کیسے, وہی آپ کو نقشہ واضح کر دیا تھا, اس میں کیا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ, کہ اس میں جو پہاڑ ہیں, پہاڑ کیا ہو رہے ہیں, پہاڑ ایسے جیسے کہ یعنی کہ آپ یعنی کہ دھول کو پکڑ کے ایسے اڑاتے ہیں, یا روئی جب دنکی جاتی ہے, روئی پر چھڑی مار کے اوپر اٹھائی جاتی ہے تو روئی کے جو ریشے ہیں ویسے اڑتے ہیں جیسے کہ دھماکہ ہوتا ہے. پہاڑ اس طرح ڈھز اس طرح پہاڑ اس طرح اڑیں گے. پھر وہ جو ریڈیشنز ہوں گی, ان ریڈیشنز ایسے جو اطراف میں جو کچھ بھی انسانوں کا آئے گا, انسان جو ہے وہ بچھ جائیں گے, ایسے بچھ جائیں گے. سمجھ آئی نہیں آ رہی؟ کلیئر ہو رہا بھی نہیں ہو رہا؟ فاما من ثقلت موازینہ, پاس کون ہے جو یعنی وہ جو ثقلت, جس کا یعنی کہ وہ جو پلڑا ہے وزن کا وہ باری ہوگا, جس نے یعنی میزان قائم کیا ہوگا, جس نے یہی سیئات اور حسنات میں سے جو سیئات کا پلڑا اپنا ختم خالی کر کے
حسنات کا پلڑا باری کیا ہوا ہوگا، وہ شروع میں آپ کے اوپر واضح کر دیا گیا تھا ڈائیگرام بنا کے، یاد ہے نا؟ جی جی تو ان کا معاملہ کیا ہے آگے بات، اور ہمارا جب سٹارٹ ہونا ہے القاریہ کے بعد تو کیا ہے، فہوا فی عیشۃ راضیۃ، جتنے بھی ہیں جو بھی ہیں وہ پھر ہر طرح کی عیش میں ہیں، ہر طرح کی عیش میں جو چاہیں گے وہ ملے گا، ہر طرح کی چاہت پوری ہوگی۔ جی وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ، اور صرف یہی پھر تھوڑا بات کر کے آگے اس کے اوپر بات کرتے ہیں دوسرے مراحل پہ حل۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا جو ہے پلڑا جو ہے غور کریں، یہ ادھر کر لیں حسنات اور ادھر کر لیں سیئات، تو جن کا پلڑا جو ہے یہ دیکھیں میں کرنا کیا ہے، کرنا ہے کہ اس پلڑے کو اوپر لے جانا ہے، اس کو نیچے اس کو 0 پر لے کے آنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو مثال کے طور پہ اس کو آسان کر لیں کہ سیئات جو ہیں ان کو آپ نے یہ یوں سمجھیں، یہ اس کے نیچے 6 ہے، 5 ہے، 4 ہے، 3 ہے، 2 ہے اور 1 ہے اور یہ 0 ہے، یہاں پر آپ نے آنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ جتنا آپ کا اگر اتنا ہے تو پھر آپ کو اتنی مشکلیں بھگتنا پڑیں گی، اتنا ریڈیوس کرتے ہیں بھگتنی پڑیں گی، اتنا تب بھی، اتنا تب بھی، اتنا تب بھی، اتنا تب بھی، اور اگر 0 پر ہیں تو پھر کوئی مشکل آپ کو پیش نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ آ رہی ہے ابھی بھی نہیں آ رہی؟ تو یہ سیئات جو ہیں ان کو اگر آپ ختم کر کے 0 پر آ جاتے ہیں تو آپ کے پلڑے میں صرف حسنات ہیں بس، تو پھر آپ کے لیے پریشانی مشکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سوال پیدا، لیکن جن کا پلڑا جو ہے یہ والا یہ باری ہے، یہ وزنی ہے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ یعنی یوں سمجھیں، ایک اور ہم جو ہے وہ ڈائیگرام بنا لیتے ہیں جس سے اور آپ کو زیادہ آسان ہو جائے گا سمجھنا، اس کو آپ مٹا لیتے ہیں، بہت ہو گیا۔ ہر لمحے آپ جو بھی اعمال کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، نتیجہ ہوتا کیا ہے اس سے غور کریں۔ ایک پیمانہ ہے، پیمانہ کیا ہے؟ یہ ہے 0، یہ ہے 0، ٹھیک ہے جی؟ اس کے اوپر 1 2 3 4 5 6 اور 7، یہ ہے اصل منزل، اور اس کے نیچے آپ جاتے ہیں 1 2 3 4 5 6 اور 7، یہاں بھی 7 اسٹیج نیچے۔ یہ آپ کو جب دنیا میں غور کیجیے گا، آپ کو جب دنیا میں لایا جاتا ہے تو آپ یہاں پر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ آپ آواز آ رہی نہیں آ رہی؟ آپ کو جب دنیا لایا جاتا ہے آپ کہاں ہوتے ہیں؟ یہاں 0 پر۔ اور کب تک یہاں پر رہتے ہیں؟ جب تک کہ آپ باشعور نہیں ہو جاتے، ٹھیک ہے جی؟ جب تک آپ باشعور نہیں ہو جاتے، ٹھیک ہے جی؟ آپ یہاں پر رہتے ہیں، تب تک آپ کے اچھے اور برے اعمال جو ہیں وہ آپ کے جو تربیت کرنے والے ہیں، جو آپ کے ابا ہیں، والدین ہیں، وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے، ٹھیک ہے جی؟ جیسے جیسے آپ باشعور ہوتے جاتے ہیں، با اختیار ہوتے جاتے ہیں،